بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم۔ آج ہمارا جو ہے نا وہ لیکچر نمبر 29 ہے اور ہم سٹارٹ کریں گے جی پرابلم ایشو اینڈ چیلنج سے۔ سلائیڈ نظر آ رہی ہے سب کو؟ جی پلیز۔ نو سر۔ جی نو سر۔ اوکے اوکے۔ کل ہم نے مطلب کل سے مراد پچھلے لیکچر میں ہم نے بات کی تھی پرابلم اور ایشو کی۔ تو پرابلم بیسیکلی کوئی بھی آپ کا چیلنج، کوئی بھی آپ کی ایسی سچویشن جو جس کے لیے کوئی امیجیٹ ایکشن ریکوائر ہوتا ہے۔ یہ شارٹ ٹرم ہوتے ہیں، کوئی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، اور سیریس اور ارجنٹ نیچر کی کوئی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، چیلنج ہوتا ہے، اور جس کے لیے امیجیٹ اٹینشن اور امیجیٹ سولوشن جس کا چاہیے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے لکھا ہے انٹرنیٹ آف اسکول از ڈاؤن، اسکول کا انٹرنیٹ اچانک سے ڈاؤن ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ فوری طور پر ابھی مثال کے طور پر سر آپ مجھے اسکرین شاٹ بھیجتے ہیں جن کا یہ مسئلہ ہوتا ہے، سر میرا یہ پرابلم آ رہا ہے، اس کا سلوشن بتائیں، تو یہ امیجیٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ایبسینٹیزم اسکول کے اچانک بڑھنے لگ گئی ہے۔ ایشو کیا ہوتا ہے کہ ایشوز جو ہے نا وہ جنرلی لیس کریٹیکل ہوتے ہیں اور یہ ریزالو ہوتے ہیں اوور ٹائم، یعنی فوری پرامپٹ امیجیٹ ان کا سلوشن موجود اگر ہوتا نہیں اول تو اگر ہوتا ہے تو پھر اس کو بھی سالو کرنے کے لیے ٹائم زیادہ چاہیے ہوتا ہے۔ تو مے ناٹ ریکوائر امیجیٹ ایکشن، اٹ ریکوائر لانگر ٹائم ٹو بی ریزالوڈ، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ہوتے وہی چیلنجز ہیں بٹ یہ لانگ ٹرم ہوتے ہیں۔ جیسے ٹیکنالوجی ایشو ان اسکول کا جو ہے وہ کمپیوٹر سارے یا کمپیوٹر کا مسئلہ آ گیا ہے، کوئی 4-5 جو لیب میں پڑھے ہیں، آفس میں پڑھے ہیں، کلرک آفس میں پڑھا ہے، ماسٹر آفس میں پڑھا ہے، وہ سب کے سب جو ہے نا وہ ایشو آ گیا اس طرح کا۔ تو ڈسٹرسٹ آف کمیونٹی آن اسکول کے اوپر لوگوں کا اعتماد نہیں ہے۔ اب یہ 1 دن 2 دن میں یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، آپ کو اچھے رزلٹ دینا پڑیں گے، آپ کو کمیونٹی کے ساتھ گڈ ریپو بنانی پڑے گی، تو یہ جو ہے ایشو ہوتا ہے، کشمیر ایشو جیسے ہے۔ تو چیلنج کیا ہے؟ چیلنج ایک ایسی ڈیمانڈنگ سچویشن ہوتی ہے جس سے کسی بھی پرسن کی سکلز کو، ایبلٹیز کو، ریسورسز کو جج کیا جاتا ہے کہ کیا وہ اس ڈیمانڈنگ، چیلنجنگ، ڈیفیکلٹ سچویشن کے اندر خود کو کس طرح سے پریزنٹ کرتا ہے اور اس سچویشن کو کیسے ٹیکل کرتا ہے۔ مینیجنگ ٹائم ان کلاس وین یو ہیو لارج کنٹینٹ ٹو بی ڈیلیورڈ، آپ نے بڑا سارا لارج سا کنٹینٹ پڑھانا ہے، زیادہ سارا ڈیٹا آپ کے پاس جو ڈیلیور کرنا ہے، آپ نے ٹائم کم ہے، یہ آپ کے لیے ایک چیلنج ہے، نہ پرابلم ہے نہ ایشو ہے۔ تو اس میں آپ کی ایبلٹی اسکلز ریکوائر ہیں کہ کس طرح سے آپ اس چیلنج کو، ڈیمانڈنگ سچویشن کو کیسے جو ہے وہ ٹیکل کریں گے، یہ چیلنج کہلاتا ہے۔ تو یہ میں نے کل ہی ایڈ کیے تھے۔ اب اس کے بعد جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کلاس روم مینجمنٹ ماڈلز، بڑا امپورٹنٹ ہے۔ سب سے پہلے ہے اسرٹیو ماڈل، یہ آپ کو امیج بھی نظر آ رہی ہے اور اس کے نیچے یہ سائیکل بھی نظر آ رہا ہے۔ یہ بیسیکلی اسرٹیو ڈسپلن یا کینٹر بیہیویئر مینجمنٹ سائیکل یہ دیا ہے لی کینٹر نے 1970s میں، جہاں پہ ایس لگا ہوتا ہے نا ساتھ، تو یہ ایئر کو مینشن نہیں کر رہا ہوتا، یہ کر رہا ہوتا ہے کہ پورے ڈیکیڈ یعنی 10 سالہ پیریڈ کو۔ اب اس سے مراد یہ 1970 سے 1980 کے درمیان، ان بٹوین، ٹھیک ہے۔ اس کا یہ مطلب، اس کا یہ ہرگز نہیں ہوتا مطلب کہ 1970 میں دیا اس نے یہ۔ تو یہ اسرٹیو ڈسپلن ٹائٹل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نیچے لکھا ہوا ہے کینٹر بیہیویئر مینجمنٹ سائیکل، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں ایک ہی باتیں ہیں۔ 1970 میں دیا، اس نے کہا کہ کلاس روم وہ سب سے بہتر مینج ہوگی جس میں آپ پراپر باقاعدہ رول سیٹ کریں، سیٹنگ کلیئر ایکسپیکٹیشن، یعنی پراپر آپ کے رولز ہوں اور اس کے بعد ان کے کانسیکوینسز ہوں، یعنی رولز بنانے کے بعد آپ ان کو امپلیمنٹ بھی کریں، ٹھیک ہے۔ تو پازیٹیو بیہیویئر پہ ریوارڈ دیں، نیگیٹو بیہیویئر پہ اس کو پنش کریں۔ تو یہ اسرٹیو ڈسپلن میں 2 باتیں آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسرٹیو کا مطلب ہوتا ہے کہ فورسفلی کسی چیز کو، مطلب کانفیڈنٹلی یا فورسفلی کسی چیز کے اوپر عمل درآمد کرانا، یوں سمجھ لیں۔ اسرٹیو کا لفظی مطلب یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فورسفلی سمجھ لیں۔ تو اب یہ اسرٹیو ڈسپلن فورسفل ڈسپلن ہو گیا۔ تو لی کینٹر اس نے دیا یہ، اس نے کہا کہ پہلے آپ رولز بنائیں اور ان پہ سختی سے عمل درآمد، کانسیکوینسز اینڈس کو کہتے ہیں، اس پہ عمل درآمد کرائیں۔ تو اس نے پھر ایک سائیکل بھی دیا، کینٹر بیہیویئر مینجمنٹ سائیکل، لی کینٹر نے۔ اٹ پرووائڈز اے اسٹرکچرل اپروچ فار مینیجنگ مس بیہیویئر،
یہ جو سائیکل ہے، ایسے بچے جو مس بیہیو کرتے ہیں ان کو ٹیکل کرنے کے لیے ایک پراپر وے ہے، اپروچ ہے، ایک سائیکل ہے جس کے 3 سٹیپس ہوتے ہیں. پہلا سٹیپ ہے دا ٹیچر ایشوز اے وارننگ اوور مس بیہیویئر. ٹھیک ہے، یعنی آپ جو ہے وہ اس بچے کا بیہیویئر دیکھتے ہیں. اب یہ کس کے لیے ہے؟ بیہیویئر مینجمنٹ ان بچوں کے لیے جو بدتمیز ہیں کلاس کے اندر. تو ایک وارننگ آپ ایشو کرتے ہیں، ایشوز ہے نہیں بیٹا میں دوبارہ برداشت نہیں کروں گا. if the behavior continues the teacher give consequences. اب ٹیچر gives consequences کا مطلب یہ ہے کہ اب ٹیچر جو ہے نا وہ برداشت نہیں کرے گا، اب وہ اس کو کلاس سے باہر نکال دے گا. کل ہم نے پڑھا تھا نا بیہیویئر موڈیفیکیشن ٹیکنیکس، اس میں ہم نے یہ 3-4 جو ہے وہ ٹیکنیکس بیسک جو ہے وہ پڑھی تھی، اور یہی اپلائی ہم کرتے ہیں. پھر یہ پڑھی تھی ہم نے بیہیویئر موڈیفیکیشن. ٹائم آؤٹ ہم نے پڑھا تھا، کلاس سے باہر نکال دے گا ٹیچر، اگنور کرے گا، ماڈلنگ کرے گا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ خود سے بھی وہ جیسے ہم نے کہا کہ کلاس میں اس کو ورک لوڈ بڑھا دے گا وغیرہ وغیرہ. اب اس نے جو ہے نا اس کو کہہ دیا کہ آپ کلاس سے باہر چلے جاؤ. ان کیس آف پرسسٹنٹ ڈسرپشن دا اسٹوڈنٹ ول ریموو فرام دا کلاس. ٹھیک ہے، اب اس نے پہلے کیا کیا، اس نے کہا کہ جی آپ سٹ اسٹینڈ کریں 3 ٹائمز، یا بورڈ پہ آ جائیں، یا کلاس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں. تو اینڈ پہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو کلاس سے ریموو کر دے. ٹھیک ہے، تو 3 اس کے سٹیپس ہے. وارننگ دے گا، پھر اس کو جو سزا اس کی بنتی ہے پہلے وہ تجویز کرے گا ادھر ہی. اگر پھر بھی وہ باز نہیں آتا تو اس کو کلاس سے باہر ریموو کر دے گا. تو یہ 3 جو ہے وہ اس کے بیہیویئر مینجمنٹ سائیکل کے سٹیپس ہیں. دا ماڈل ایم ٹو ایڈریس دا مس بیہیویئر پرومپٹلی اینڈ کنسسٹنٹلی وائل مینٹیننگ اے ریسپیکٹفل لرننگ انوائرمنٹ. تاکہ کلاس میں لرننگ انوائرمنٹ اچھا رہے. تو پرومپٹلی، فوراً، کنسسٹنٹلی، مسلسل، یعنی یہ نہیں ہے کہ ایک بچے کے ساتھ ایسا کیا تو ایک کو اگنور کر دیا، ایسا نہیں. تو کنسسٹنٹ آپ رہیں گے تو کلاس ڈسپلن رہے گی. یہ پہلا تھا جی مینجمنٹ کلاس میں مس بیہیویئر کو کنٹرول کرنے کا میتھڈ. دوسرا ہے لاجیکل کانسیکوینسز ماڈل. لاجیکل کانسیکوینسز ماڈل روڈولف ڈریکرس نے دیا 1968 میں. اس نے کہا کہ ٹیچر اسٹوڈنٹ کو الاؤ کرے نیچرل کانسیکوینسز. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ایک بچے نے مس بیہیو کیا ہے نا، تو بچے کو سپورٹیو انوائرمنٹ دیا جائے تاکہ وہ اپنی ان غلطیوں سے سیکھے. ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ اس پہ چیزیں امپوز کی جائیں، سختی کی جائے. تو یہ کہتے ہیں کہ آپ اسٹوڈنٹ کے ساتھ چیزیں ڈسکس کریں، ان کو انگیج کریں. اگر وہ غلطی کرتے ہیں تو ایک جو نیچرل پروسیس ہوتا ہے نا خود سے سوچنے کا، کہ یہ مثال کے طور پر کیسے ایک بچے نے دوسرے بچے کو پش کیا، تو اس بچے سے کہیں ہاں جی بیٹا اگر آپ کو کوئی پش کرے تو آپ کیا کریں گے. ٹھیک ہے، آپ کا ریسپانس کیا ہوگا. ٹھیک ہے، تو مطلب اس کو اس طرح کی نیچرل آؤٹ کمز اس سے خود اس کو انڈرسٹینڈ کرانا اس بات کو. تو اس کو کہتے ہیں لاجیکل کانسیکوینسز ماڈل. اب وہ بچہ صاف ظاہر کہے گا کہ جی مجھے کوئی پوش کرے گا تو میں تو اسے دھکا دوں گا. تو ٹیچر الاؤ اسٹوڈنٹ ٹو ایکسپیرینس دا نیچرل اور لاجیکل آؤٹ کمز آف دیئر ایکشن وین دے بریک دا رولز اور مس بیہیو. Instead of imposing punishment, the focus is on helping students to learn from their mistakes in a supportive environment. It emphasizes the importance of understanding the purposes behind children behavior, ٹھیک ہے, and addressing those purposes in constructive manner. یعنی بات وہی ہے گھما پھرا کے ساری کہ ٹیچر کنسٹرکٹیو وے میں خود اسے سوچنے پہ اسے مجبور کرے کہ بھائی ہاں یہ میرا جو ایکشن تھا یہ غلط تھا، یہ میرے لیے بھی اور باقی کلاس کے لیے بھی. تو مجھے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ٹیچر کے سامنے، کلاس کے سامنے. تو بچے کو انڈرسٹینڈ کرنا. انگیج اسٹوڈنٹ ان ڈسکشن اباؤٹ لاجیکل کانسیکوینسز ہیلپنگ دیم ٹو انڈرسٹینڈ وائی سرٹن بیہیویئر آر ان اپروپریٹ اینڈ واٹ دا کانسیکوینسز ول بی. اس طرح کے بیہیویئر بھائی غلط ہیں. اگر آپ کسی کو دھکا دیں گے تو بدلے میں اگر آپ کو دھکا دیا جائے آپ کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے، اس کا کوئی نقصان ہو سکتا ہے، آپ اسکول سے اسٹرک آف ہو سکتے ہیں، آپ کے پیرنٹس آپ کے لیے اسٹرکٹ ایکشن لے سکتے ہیں. جی کوئی سوال ہے؟ مائک آف رکھیں. اچھا، ریڈولف ڈریکرس یہ بیٹھے ہیں صاحب، انہوں نے لاجیکل کانسیکوینسز ماڈل دیا. نیکسٹ ہے ہمارا جینوٹ ماڈل. جینوٹ ماڈل جو ہے ایمپیتھیٹک اینڈ ریسپیکٹفل لینگویج پہ فوکس کرتا ہے. جینوٹ نے کہا کہ جو آپ کے بھائی مائک تو آف کر دو یار پلیز. اب یہاں پہ اگر میں لاجیکل کانسیکوینسز کی بات کروں تو یہاں پہ یہ ہوگا کہ بھائی کلاس چل رہی ہے،
क्लास रूम के कुछ नॉर्म्स होते हैं, आप फैमिली में बैठे हुए, आपकी फैमिली की बातें हमें सुनाई देंगी, अच्छा लगेगा आपको कि आप घर में बैठे हैं बच्चों के साथ, बेगम साहिबा के साथ, पेरेंट्स के साथ, और आपकी वो कन्वर्सेशन हम तक पहुंच रही है। ये लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज हैं। और अगर मैं क्लास से अभी रिमूव कर दूं, हक तो यही बनता है कि रोज़ मैं कहता हूँ फिर भी किसी का माइक ऑन होता है, ये फिर क्या बन जाएगा, असर्टिव डिसिप्लिन। और तीसरा है जिनोट मॉडल, इसमें जो एम्पैथेटिक एंड रेस्पेक्टफुल लैंग्वेज। हाँ, अब इसमें ये होगा कि मैं ये मतलब मुझे लगे कि हाँ किसी से गलती से हाथ लग गया होगा माइक पे, कोई आवाज़ कम ज़्यादा करते हुए, तो मे बी उनसे अनइंटेंशनली हुआ होता, तो सबसे ही अनइंटेंशनली है, लेकिन फिर इंटेंशनली उस वक्त हो जाता है ना जब मैं कहता हूँ माइक ऑन ऑफ कर दें, और फिर भी 2-3 मरतबा कहने के बाद नहीं होता। तो लैंग्वेज जो है ना, अब मैं ये कहूँ कि भाई आपको जिसका माइक ऑन है आपको थोड़ा सा एहसास करना चाहिए, आप क्लास में आप पढ़े लिखे हैं, आपको सेंस ही नहीं है, अगले बंदे को बुरी लगेगी मेरी ये बात। और उसको मैं ये कहूँ कि भाई एहतियात करें, आप फैमिली में बैठे हुए हैं, आपका कैमरा ऑन है, आपका माइक ऑन है, तो अच्छा नहीं लगेगा आपको भी हमें भी। ये थोड़ा सा एम्पैथेटिक और रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज है। तो जिनट मॉडल यही कहता है कि क्लास रूम में जैसे अभी डिस्टर्ब हुए हम, तो इस तरह के डिस्टर्बेंस को कंट्रोल करने के लिए आपकी लैंग्वेज बड़ी हमदर्दाना और बड़ी एहतराम वाली होनी चाहिए, ठीक है। इट प्रमोट द यूज़ ऑफ एम्पैथेटिक एंड रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज। अच्छा, उसके बाद है जैकब कॉनिन्स क्लासरूम मैनेजमेंट। जैकब कॉनिन ने क्लासरूम मैनेज मॉडल दिया, ये बैठे हैं साहब। इनके जो क्लासरूम मॉडल है इसके 5 स्टेप्स हैं, 5 पॉइंट स्टेजेस कह रहे हैं। विद इटनेस। विद इटनेस का मतलब ये है कि टीचर मुकम्मल तौर पर अवेयर हो अपनी क्लास के हर बच्चे, उसके हर एक्शन के बारे में, क्लास में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। टीचर को इसकी मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग अवेयरनेस होनी चाहिए, वो मुकम्मल ऑब्जर्व करता रहे अपनी क्लास को। इसको कहते हैं विद इटनेस। डिस्क्राइब अ टीचर्स एबिलिटी टू नो what was going on at all the times in his or her classroom. This can be a simple making scanning look around the room every once in a while. यानी हर मूवमेंट में आप सिर्फ ये नहीं है कि एक दो बच्चे पे आपका फोकस हो, पूरी क्लास को आप इस तरह रेंडमली देखें, स्कैन करें कि कहाँ पे कोई इशू आ रहा है कि नहीं। यानी आपको पता हो कि इस डेस्क पे बच्चे कुछ शरारतें कर रहे हैं, इस पे नहीं कर रहे। ये ना मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि जब यूनिवर्सिटी में हम पढ़ते थे तो जब ना मैं बात कर रहा होता या मेरे बेंच पे साथ कोई बैठा, मेरा क्लासमेट कोई मेरे से मुखातिब होता, खुसर फुसर हो रही होती थी, तो टीचर को एकदम पता चलता था ना कि ये बातें कर रहे हैं आपस में। तो मुझे मतलब स्कूल वाली लाइफ तो याद नहीं है, इतनी एक्सपीरियंस नहीं है इतने याद, बट ये मुझे याद है कि वो रिपीटेडली देखते थे फिर हमें, ठीक है। यानी एक दफ़ा उन्होंने ऑब्जर्व किया ना कि हमको एक दूसरे से मुखातिब हो रहे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं, तो वो रिपीटेडली हर 30 सेकंड, हर मिनट के बाद मुझे ज़्यादा देखते थे। इसी वजह से विद इटनेस कि आप जो है ना इसी तरह ऑब्जर्व करें अपनी पूरी क्लास। ओवरलैपिंग, ये कल भी आपने पढ़ा था। ओवरलैपिंग क्या था? ओवरलैपिंग, शाबाश, कौन बताएगा जी, जल्दी। आवाज़ आ रही है मेरी? सर किसी एक सूरत हाल को किसी दूसरी सूरत हाल पे ओवरलैप कर देना, मतलब एक चीज को इग्नोर कर देना। दो सिचुएशन को एक साथ डील करना, ठीक है। 2, 3, 4 मुख्तलिफ प्रॉब्लम एक साथ आ गई, पूरी क्लास शोर कर रही है, 2 बच्चे लड़ रहे हैं, लाइट का कोई प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, फर्नीचर डिस्टर्ब हुआ, अब ये 3-4 मुख्तलिफ चीज़ें आ गई, बाहर से पीरियड का टाइम भी हो गया। अब ये इस तरह की सिचुएशन में आपका लेक्चर का टाइम ख़त्म है, उधर से बच्चे शोर कर रहे हैं, ठीक है, और 2 बच्चे आपस में पीछे लड़ रहे, अब 3-4 मुख्तलिफ सिचुएशन है, इनको आपने हैंडल करना है, इसको कहते हैं ओवरलैपिंग। तो टीचर कैन हैव प्रोसीजर, टीचर के पास मुकम्मल मेथडोलॉजी होनी चाहिए।
سر سلائڈ نہیں شو ہو رہی ابھی. سلائڈ ہو جائیں ایشو. تو ٹیچر جو ہے نا ان ایشوز کو کیسے جو ہے وہ ہینڈل کرتا ہے, تو یہ کیا کہلاتا ہے, اوور لیپنگ کہلاتا ہے. دو یا دو سے زیادہ, ٹھیک ہے, پرابلمس ٹیچر کو فیس کرنا پڑ جاتے ہیں کلاس کے اندر, تو اس کو اوور لیپنگ کہا جاتا ہے. سلائڈ نظر آ رہی ہے اب؟ جی یس سر ابھی جی سر. اچھا, اس کے بعد ہے مومنٹم آف دا ٹیچر. پہلے ہم نے کہا کہ ٹیچر جو ہے نا وہ کیا کرے, آبزرویشن کرے. پھر ہم نے کہا کہ ٹیچر کے پاس کوئی نہ کوئی میتھڈولوجی ہونی چاہیے کہ وہ دو یا دو سے زیادہ مختلف سچویشن کو ہینڈل کرنے کی اسکل رکھتا ہو. تیسرا ہے مومنٹم آف دا ٹیچر. مومنٹم آف دا ٹیچر سے مراد یہ ہے کہ ٹیچر کو جو ہے نا, ٹیچر کے لیکچر شارٹ ہونے چاہیے اور اس میں اسٹوڈنٹ کی انوالومنٹ زیادہ ہونی چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کلاس کے مومنٹم موومنٹ سے ہے کہ وہ کلاس کے اندر موو بھی کرے. ٹھیک ہے, اسٹوڈنٹ بھی موو کر رہے ہیں گروپنگ کی شکل میں, ایک دوسرے سے لرن کریں, ٹیچر موو بھی کرے. تو یہ مومنٹم آف دا ٹیچر ہے. شوڈ میک لیکچر شارٹ ٹو الاؤ اسٹوڈنٹ ٹو گروپ ٹوگیدر اینڈ موو اراؤنڈ ٹو گین مور نالج آف دا کانٹینٹ. ٹھیک ہے, تو اب اس میں مومنٹم میں کیا باتیں آ گئی, دو باتیں, کہ بچوں کو شارٹ کرے لیکچر کو اور بچوں کو انوالو کرے, کلاس کو بھی وہ رینڈملی چیک کرے. اسموتھنیس, آپ دیکھیں اسموتھنیس میں ٹیچر کین ہیو اسٹوڈنٹ میک ہینڈ جسچرز دیٹ ول ٹیل دا ٹیچر ویدر دا اسٹوڈنٹ ہیز اے کمنٹ اور کوشچن کنسرننگ دا لیسن. اب اس میں یہ ہے کہ اسموتھ کلاس, جیسے ہماری کلاس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جس بچے کو کوئی کوشچن ہے ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے تو وہ ہینڈ ریز کرتا ہے, فزیکل کلاس کی بات ہے, تو وہاں پہ بچہ ہاتھ کھڑا کرتا ہے, فنگر ریز کرتا ہے, ہینڈ ریز کرتا ہے, تو وہ پھر ٹیچر کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس بچے کا کوئی کویسچن ہے. تو بجائے اس کے کہ ہر بچہ بولنا شروع کر دے, اسموتھنیس کے اندر یہ آتا ہے کہ جس بچے کا جو بھی پرابلم ہے وہ ہینڈ ریز کرے, ہینڈ جسچر دے. ٹھیک ہے, یعنی ہینڈ فنگر اپ کرنا یا ہینڈ ریز کرنا, یہی ہینڈ جسچرز ہیں. تو اس سے تاکہ ٹیچر کو پتہ چل جائے. گروپ فوکس, تو پوری کلاس کے اوپر اس کا فوکس بھی ہونا چاہیے. گروپ فوکس سے مراد یہ ہے کہ اگر گروپ بنے ہوئے ہیں کلاس کے اندر یا اوور آل ایک کلاس ہے, تو ٹیچر کو پورے کے پورے گروپ کے اوپر فوکس کرنا چاہیے کہ یہ گروپ اب کیا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ مزید پڑھنا بچے نہیں پڑھنا چاہتے, ٹھیک ہے, آج ان کا موڈ نہیں ہے, گرمی ہے, لائٹ آف ہے, پنکھے بھی نہیں چل رہے, ٹھیک ہے, بچے پسینے سے شرابور ہیں. تو گروپ فوکس میں یہ ہوگا کہ وہ ان کو بھی تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرے کہ بھئی کنڈیشن یہ پڑھانے والی نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں تھوڑا سا بچوں کو کسی ایکٹیویٹی میں انوالو کر لے, کویسچن آنسر میں کر لے. تو یہ 5 جو ہے وہ جیک اپ کون ان کلاس روم مینجمنٹ ماڈل کے پوائنٹس ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے ٹیچر افیکٹونیس ٹریننگ, ٹی ای ٹی, تھامس گارڈن. ٹیچر اسٹوڈنٹ کمیونیکیشن اینڈ فاسٹرنگ کوآپریٹو لرننگ انوائرمنٹ. اب اس میں دو چیزیں ہیں, ٹھیک ہے. پہلی کیا ہے, ڈاکٹر تھامس گارڈن نے کیا کہا, اٹ فوکسز آن انہینسنگ ٹیچر اسٹوڈنٹ کمیونیکیشن. یعنی وہی بات ہے نا کہ ٹیچر اسٹوڈنٹ کو بھی انوالو کرے, انگیج کرے اپنے ساتھ, صرف ٹیچر نہ بولتا رہے. تو یہ کمیونیکیشن آپ اسٹرینتھن کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز ہے فاسٹرنگ کوآپریٹو لرننگ انوائرمنٹ. اور بچوں کے اندر وہ جو گروپ ہم نے پڑھا تھا نا, 3 سے 4 بچے گروپ بنا کے جب سیکھتے ہیں تو یہ کوآپریٹو لرننگ. تو کوآپریٹو لرننگ کو, گروپ ورک کو ٹیچر کیا کرے, فوکس کرے 2 چیزوں پہ. اس کو کہتے ہیں ٹیچر افیکٹونیس ٹریننگ, ٹی ای ٹی. اس کا فوکس کن کن چیزوں کے اوپر ہوتا ہے, ایکٹیو لسننگ, بچہ ایکٹیولی لسن کر رہا ہو, ٹھیک ہے, ایمپیتھیٹک وے میں, نان تھریٹنگ کمیونیکیشن ہو, یعنی ٹیچر سوال کرے نا بچہ تو ٹیچر اس کو, ابھی تو میں نے آپ کو بتایا, آپ کو سمجھ نہیں لگی ایک دفعہ میرے بتانے کی, آپ پہلے کہاں غائب ہوتے ہیں, پہلے لیکچر کو آپ غور سے نہیں سنتے, تو میں نہیں بتا رہا آپ کو. یہ ہوتی ہے تھریٹنگ کمیونیکیشن. اور نان تھریٹنگ کیا ہوگی, ٹھیک ہے, ایکٹیو لسننگ سے مراد یہ کہ آپ دیکھیں بچے کو بھی بڑی توجہ سے سننی چاہیے بات, ٹیچر کو بھی سننی چاہیے بچے کی بات. تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ نے پہلے آپ کو سمجھ نہیں لگی, یہ بات آپ کو سمجھ لگی ہے, یہاں سے یہاں آپ کو سمجھ نہیں لگی, یہ تھوڑا سا ایمپیتھیٹک اور نان تھریٹنگ کمیونیکیشن ہو جائے گی. ٹو ریزالو کنفلکٹ اینڈ مینیج کلاس روم بیہیویئر. آئی میسج فوکس آن اسپیکرز فیلنگ اینڈ پرسپیکٹو ایز اپوز ٹو واٹ دا اسٹوڈنٹ ہیز ڈن رانگ. یہ ایک ہم ٹرم ہے, ایک آئی میسج. آئی میسج کیا ہوتا ہے, اس کا فوکس کیا ہوتا ہے کہ جو بولنے والا ہے نا وہ اپنے پرسپیکٹو یا پوائنٹ آف ویو سے بات کرے گا, ٹھیک ہے, ایز اپوز ٹو واٹ دا اسٹوڈنٹ ہیز ڈن رانگ. نہیں, اس کو اس پہ نہیں, یعنی میں اپنے آپ کا پرسپیکٹو, آپ نے غلط جواب دیا تو اس کو
اگنور کیے میں کیا کروں. ٹھیک ہے, اسپیکر جو ہے نا وہ اس کی فیلنگز پہ اگر فوکس کیا, میں نے کیا سوچا سمجھا آپ کے اس ایکشن کو, اس کے پیچھے جو بھی ریزن تھی, تو آئی میسج یہ ہوگا کہ میری تھنکنگ کیا تھی اس ٹاسک کے اباؤٹ. پازیٹیو بیہیویئر انٹرونشن اینڈ سپورٹ. پازیٹیو دیکھیں اس میں پازیٹیو بیہیویئر ہونا چاہیے, اسی کو جو اس کی انٹرونشن سے آپ کو سپورٹ ملتی ہے, یوز سے سپورٹ ملتی ہے. پرو ایکٹیو پریونٹیو ماڈل. پرو ایکٹیو سے مراد یہ کہ کام کرنے سے پہلے, کسی ایکٹیو کام کر رہے ہیں, پرو ایکٹیو کام کرنے سے پہلے آپ کہہ لیں کہ ایڈوانس. ٹھیک ہے, پریونٹیو کسی چیز سے بچنے کے لیے جو چیز ہوتی ہے. پرو ایکٹیو اور پریونٹیو ماڈل ہے دیٹ پروموٹس پازیٹیو بیہیویئر ان اسکول اینڈ کلاس روم. کیسے؟ اس میں کلیئرلی ڈیفائننگ دا ٹیچنگ بیہیویئر ایکسپیکٹیشن ٹو دا اسٹوڈنٹ. ٹھیک ہے, کہ بچوں کو کلیئرلی بتائیں کہ بھائی یہ چیزیں قابل برداشت ہیں, کلاس میں یہ نہیں ہے, یہ ڈوز ہیں, یہ ڈونٹس ہیں. اسٹوڈنٹ آر ریوارڈیڈ اینڈ ری انفورسڈ فار ڈیمانسٹریٹنگ پازیٹیو بیہیویئر. اب یہ والی جو پازیٹیو انٹرونشن, بیہیویئر انٹرونشن اینڈ سپورٹ ہے, PBIS, یہ اوپر والے کس ماڈل سے ملتا ہے؟ شاباش, یہ آپ نے پڑھا, یہ آپ نے پڑھے 2 ماڈل, یہ آپ نے پڑھا, تو ان میں سے کس سے ملتا ہے یہ کہ آپ ان کو کلیئرلی رولز بتائیں اور پھر ان کے کانسیکوینسز بھی ہوں. جی شاباش, ابھی پڑھا آپ نے. سر یہ جو ایکٹیو ڈسپلن ماڈل ہے, کینٹر جو کینٹر کے assertive ڈسپلن ماڈل سے یہ ملتا جلتا ہے. اس میں صرف یہ ہے کہ کانسیکوینسز میں نیگیٹو کانسیکوینسز کا ذکر نہیں ہے, باقی وہی ہے. ٹھیک ہے, اچھا اس کے بعد کلاس روم مینجمنٹ ٹیکنیکس اینڈ اسٹوڈنٹ ڈسپلن. یہ کتاب ہے ڈویل والٹر نے لکھی ہے, کلاس روم مینجمنٹ ٹیکنیکس اینڈ اسٹوڈنٹ ڈسپلن. تو اس میں اس نے ایکولوجیکل اپروچ دیا. اس نے کہا کہ انوائرمنٹ کا بڑا افیکٹ ہوتا ہے آپ کی کلاس روم کے اوپر. ٹھیک ہے, یعنی کلاس روم مینجمنٹ میں کلاس انوائرمنٹ کا بہت زیادہ امپیکٹ ہے. کلاس کا انوائرمنٹ اچھا ہے تو کلاس آپ کی اچھی ہے, انوائرمنٹ اچھا نہیں ہے, ایکولوجی انوائرمنٹل اسٹڈی کو بولتے ہیں, تو نہیں ہے تو پھر کلاس مینیج اچھی طرح سے نہیں ہوگی. تو اس میں اس نے کہا کہ کلاس روم مینجمنٹ میں سب سے جو میجر پرابلم ہوتا ہے بچے کا مس بیہیویئر ہوتا ہے ٹیچر کے ساتھ. ایک تو ہے نا کہ وہ پڑھتا نہیں ہے, کام نہیں کر رہا, فوکس نہیں کر رہا, سوال نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, ایک ہے کہ مس بیہیو کرنا. تو سب سے زیادہ جو اس نے فوکس کیا اس بک کے اندر, اپنی تھیوری کے اندر, کلاس روم مینجمنٹ ٹیکنیک اینڈ ڈسپلن میں, وہ مس بیہیویئر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ سوال آ چکا پیپر میں. Important to remember, classroom discipline can be maintained by developing student interest in the study. اچھا کلاس روم ڈسپلن یعنی کلاس بڑی اچھی چل رہی ہو کہ اگر آپ کے بچے بڑی دلچسپی کے ساتھ اپنے استاد کے لیکچر کو سن رہے ہیں. If noise occur in the class, the teacher should quiet for a while and then goes on. کلاس میں بچے شور کرنے لگے ہیں, استاد پڑھا رہا ہے تو اس کو کچھ سیکنڈ کے لیے 2 to 5 سیکنڈ کے لیے خاموش ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے, بچوں کو وہ دیکھنا چاہیے, پھر جو ہے وہ آٹومیٹکلی بچے چپ کر جائیں گے. یہ بھی ایک کوئک یا پرومپٹ ایکشن ہوتا ہے آپ کا. ڈسپلن میٹر شوڈ بی سینڈ ٹو ہیڈ ماسٹر وین ادر مینس گیٹ فیلڈ. یہ اس وقت آپ ہیڈ ماسٹر کو اس وقت بتاتے ہیں چیزیں جب چیزیں آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, انٹریکشن انالیسز کیٹیگری سسٹم. انٹریکشن انالیسز کیٹیگری سسٹم بیسیکلی نیڈ اے فلینڈر, یہ بیٹھے ہیں صاحب, تو انہوں نے دیا. انٹر ایکشن سے کیا مراد ہے؟ شاباش, آپس میں تعلقات. ٹھیک ہے, گفت و شنید انٹریکشن کہلاتا ہے. انالیسز اس کا انالیسز. ٹھیک ہے, کیٹیگری کیونکہ اس نے اس کو 3 کیٹیگریز کے اندر ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. تو یہ جو ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان انٹریکشن ہوتا ہے نا, اس کو انالائز کر کے اس نے کیٹیگرائز کیا ہے ایک سسٹم میں فلینڈر نے. ٹھیک ہے, انٹریکشن ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا انٹریکشن, کمیونیکیشن, تعلقات, انالیسز اس پہ انویسٹیگیشن, کیٹیگری, یہ 3 اس نے بنائی ہیں, اور سسٹم یہ پورا اس کی تھیوری ایک سسٹم بن گئی. تو نیٹ اے فلینڈر نے دیا. اس نے اس کا فوکس کس چیز کے اوپر تھا؟ کلاس میں اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے جو وربل کمیونیکیشن ہے اس کے اوپر, نان وربل پہ نہیں. ٹھیک ہے, صرف اور جو وربل انٹریکشن ہے نا ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا, تو اس کو اس نے کہا کہ یہ انٹریکشن ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کا انالیسز ڈفرینٹ کیٹیگریز کے ذریعے اس نے کیا. An observational tool used to classify the verbal behavior of the teacher and pupil as they interact in the classroom. I repeat, اس میں نان وربل شامل نہیں ہے اس انٹریکشن کے اندر.
ٹھیک ہے. اب اسمائلنگ ہے, غصہ کرنا ہے, تھمب اپ کرنا ہے, فیشل ایکسپریشن چینج کرنا ہے, یہ نان وربل انٹریکشن ہوتے ہیں. تو یہ اس پورے سسٹم کا پارٹ نہیں ہے. Flender instrument were designed for observing only the verbal communication in the class and non-verbal gestures are not considered. Clear? Ned A. Flender defined teaching is an interactive process. Teaching interactive ہے, وہی بات, student اور teacher کی communication. Interaction means participation of teacher and student in the process of teaching. There are 4 important techniques to observe the interaction systematically. اس نے 4 techniques دی. فلینڈر انٹریکشن انالیسس کیٹیگری سسٹم, فیاکس جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں. دوسرا اس نے ریسیپروکل کیٹیگری سسٹم دیا, ایکویولنٹ ٹاک کیٹیگریز دیا, وربل انٹریکشن کیٹیگری سسٹم وکس یہ اس نے دیا. ٹھیک ہے, ہم جو ہے انٹریکشن انالیسس کیٹیگری سسٹم پڑھنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ والا. باقیوں کے آپ نے صرف نام یاد رکھنے, ایبریویشن یاد رکھیں, اور یہ کہ یہ دیے فلینڈر نے. تو اس نے جو انٹریکشن انالیسس کیٹیگری سسٹم ہے یہ وربل کمیونیکیشن کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا. ٹوٹل یہ اس کے 10 طرح کے انٹریکشن اس نے بتایا اور ان کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا. یہ اس کی تھیوری کے نام میں بھی ہے کیٹیگری. ٹیچر ٹاک, اس نے کہا کہ سائمن مختلف وے سے ٹیچر بچوں سے مخاطب ہوتا ہے. 7 ڈفرینٹ وے سے یہ ہے. ٹھیک ہے, اچھا پھر اس نے کہا کہ 2 ویز ہیں جس سے بچہ ٹیچر سے مخاطب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور ایک ایسا ہے جس میں نہ ٹیچر اسٹوڈنٹ سے انوالو ہوتا ہے, کوئی بات پوچھتا ہے نا اسٹوڈنٹ ٹیچر سے. ٹھیک ہے, یہ کون سی ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں. تو ٹیچر ٹاک 7 ہے, پیپل ٹاک 2 ہے, سائلنس اور کنفیوژن جو ہے یہ ایک کیٹیگری ہے. اب ٹیچر ٹاک کو اس نے فردر 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے, انڈائریکٹ ٹاک اینڈ ڈائریکٹ ٹاک. انڈائریکٹ ٹاک سے مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک بچے نے سوال پوچھا, ٹھیک ہے, تو ٹیچر نے اس کو بغیر آنسر کی ایکسیپٹ کر لیا. ٹھیک ہے, اسی سے آگے کنٹینیو کر دیا. تو اس کو ایکسیپٹ فیلنگ. اچھا, پریز انکریجمنٹ ہے بچے کی, اس کو انکریج کرنا. ٹھیک ہے, کسی کے آئیڈیا کو ایکسیپٹ کرنا, یوز کر لینا ایگزامپل کے طور پر. ٹھیک ہے, اور آسکنگ کویسچن, اور ان سے اس سے ریلیونٹ مزید کوئی سوال کر لینا. تو ایکسیپٹنگ دا فیلنگ, پریزنگ اور انکریجنگ, ایکسیپٹنگ دا پیپل آئیڈیاز, آسکنگ کویسچن. ٹھیک ہے, یہ 4 ہمارے کس کیٹیگری کے اندر آتے ہیں؟ انڈائریکٹ ٹاک کے اندر آتے ہیں. یعنی یہ جو ہے جو ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے نا, اس سے ہٹ کے اس سے ریلیونٹ ریلیٹڈ ادر ایگزامپل وغیرہ جو بچے پوچھتے ہیں, تو یہ وہ والی ہیں. اب ڈائریکٹ ٹاک کون سی ہیں؟ لیکچر, وہ پڑھا رہا ہوتا ہے وہ. ڈائریکشن, گیونگ ڈائریکشن, کوئی ڈائریکشن دے رہا ہے. ٹھیک ہے, کرٹیسائزنگ اور جسٹیفائنگ اتھارٹی, وہ کرٹیسائز کر رہا ہے. ٹھیک ہے, کسی چیز کو کریٹیکل وے سے وہ بتا رہا ہے, بچے کے سوال کو صحیح یا غلط کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کرٹیسائزنگ اور جسٹیفائنگ ہے. اگلی 2 کیٹیگریز ہیں بچے کی. پیپل ٹاک. اذان یہاں پہ ہو رہی ہے, 1 منٹ بریک لیجیے گا. اچھا, اب جو پیپل ٹاک ہے یعنی بچے کی جو ٹاک ہے اس کی 2 کیٹیگریز ہیں. ایک ہے رسپانس کیٹیگری, ایک ہے انیشیشن. رسپانس کیٹیگری سے مراد ٹیچر نے کوئی بات پوچھی تو بچہ اس کا جواب دے گا. ٹھیک ہے, پیپل ٹاک رسپانس, پیپل ٹاک انیشیشن, یعنی اس میں رسپانس دے گا, سوال کا جواب دیتا ہے یا پھر خود سوال کرتا ہے. تو یہ 2 وے سے بچہ کلاس میں بات کرتا ہے. تھرڈ جو تیسری کیٹیگری ہے, ٹھیک ہے, وہ ہے سائلنس, پاز یا کنفیوژن. تو یہ 10ویں لاسٹ کیٹیگری ہے جو اس نے بنائی ہوئی ہے. تو اس میں اسمال اسپین آف سائلنس اور پاز اور کنفیوژن ہوتی ہے. ٹیچر کوئی سوال کرتا ہے, بچہ چپ کر جاتا ہے, بچہ کوئی سوال کرتا ہے, ٹیچر چپ کر جاتا ہے. ٹھیک ہے, جب تک وہ اس میں ریپیٹ نہیں ہوتا سوال, دوبارہ اس کو کلیئرلی بتایا نہیں جاتا یا پوچھا نہیں جاتا. اس کو کہتے ہیں سائلنس یا کنفیوژن. جیسے ٹیچر کہے کہ ہاں جی سب کو سمجھ لگ گئی ہے, اب کوئی پوچھ نہیں رہا, کوئی بتا ہی نہیں رہا کہ جی لگی ہے یا نہیں لگی. تو مطلب کسی کو لگی ہوتی ہے, کسی کو آدھی لگی ہوتی ہے, کسی کو لگی نہیں ہوتی ہے, اس لیے پھر ریسپانس نہیں آ رہا ہوتا. تو اس کو کنفیوژن کہتے ہیں. انٹریکشن انالیسس سسٹم یہ کس نے دیا؟ فلینڈر نے. میس ہائسٹیریا کہتے ہیں کلیکٹیو الوژن. الوژن کس کو کہتے ہیں جی؟ سر لیکچر کے ساتھ پکچر کو بھی ساتھ دکھا دینا سر, ڈائیگرام وغیرہ. ٹاپک کے سلسلے دھوکا ہوتا ہے, پکچر کے ساتھ نہیں. یہ کسی دھوکے کو, فریب کو, فراڈ کو, دھوکے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے,
تو مطلب کوئی ایسی کوئی غلط کہانی جو خوف پھیلائے، ہراس پھیلائے، ٹھیک ہے، تو اس کو ٹرانسمٹ کرنا، جو ریئل بھی ہو سکتی ہے، امیجنری بھی ہو سکتی ہے، تو رومرز کے تھرو، افواہوں کے تھرو اس کو آگے سپریڈ کرتے رہنا، اس کو میس ہائسٹیریا بولا جاتا ہے. اب جیسے کووڈ آیا تھا، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ وہ چھوٹی چھوٹی شارٹ کلپس بھی آ گئے تھے کہ جی جس کو کورونا ہو رہا ہے وہ ادھر ہی اس کو کھانسی آتی ہے، بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے، ادھر ہی اس کی روڈ پہ ڈیتھ ہو جاتی ہے 2 منٹ میں. تو میں گاؤں میں ہوں، تو میں نے دیکھا کہ ہمارے گاؤں کے جو بزرگ تھے انہوں نے اپنے وہ مطلب ماسک تو یہاں تھے نہیں صاحب وغیرہ، تو انہوں نے وہ چادریں اتنی لپیٹی ہوئی تھی، ناک، کان، آنکھ، منہ، گلاسز لگائے ہوئے. تو ٹھیک ہے پرابلم تھا، بٹ اتنا نہیں تھا جس طرح اس کو لیا گیا سٹارٹ میں. پھر بعد میں ماسک ہی کوئی نہیں لگاتا تھا، ہینڈ واش ہی کوئی نہیں کرتا تھا. تو یہ کہتے ہیں کلیکٹیو illusion آف تھریٹس. اس طرح کے تھریٹس کو رومرز کے تھرو سوسائٹی کے اندر سپریڈ کرنا، جس سے جو ہے وہ فیئر، خوف جو ہے وہ پھیلے سوسائٹی کے اندر. تو اس کو میس ہائسٹیریا کہا جاتا ہے. وہ جی فلاں آ جائیں گے رات کو، جی ڈاکو آتے ہیں، ایسے کر لیتے ہیں، ویسے کر لیتے ہیں. وہ ایک آدھ انسیڈنٹ ہوا تو پورے علاقے میں پھیل گیا کہ بھائی یہ آتے ہیں اس طرح لوٹ لاٹ کے چلے جاتے ہیں. دوسرا ریوٹ کہتے ہیں پبلک ڈس آرڈر کو، سر ایسا پروٹیسٹ. جی جی جی. کلاس روم میں اس کی ایگزامپل کیسے ہوگی؟ کلاس روم کی ایگزامپل اس میں ایسے ہی ہے کہ آپ بچوں کو کہہ دیں کہ جی آپ کا جو ایگزام ہے وہ اس طرح جو ہے نا وہ اس دفعہ بہت سخت ہونے والا ہے، سارے بچے فیل ہو سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے. تو مطلب اس طرح کی بچوں کو تھریٹ کرنا، اس طرح کی باتیں جو سوچ سمجھ سے، بچوں کی سوچ سمجھ سے باہر ہوں، تو اس کو میس ہائسٹیریا کہا جاتا ہے. اس طرح کی کوئی ایگزامپل آپ لے سکتے ہیں. ریوٹ پبلک وائلنس کو کہتے ہیں. پبلک وائلنس سے مراد یہ ہے کہ پروٹیسٹ ایسا جس سے جو ہے وہ کوئی پراپرٹی کی ڈسٹرکشن ہو، تباہی ہو، جیسے یہ نیچے نظر آ رہا ہے آپ، ادھر نظر آ رہا ہے آپ کو. کلاس روم میں بھی ایسا ہو سکتا ہے، سارے بچے مل کے ان کو ٹیچر سے ایشو ہے، اسکول سے کوئی ایشو ہے، کسی ایک بچے سے ایشو ہے، کسی گروپ کو، اس کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں اور وہ اس بچے کو بھی نقصان دیتے ہیں، اسکول کی چیزوں کو بھی نقصان ہوتا ہے. ایسا واقعہ ہوتا ہے، تو اس کو ریوٹ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہے نا وہ ہے موب کس کو کہتے ہیں؟ یہ بھی لارج کراؤڈ ہوتا ہے. اب یہ جو کراؤڈ ہوتا ہے نا، انہوں نے اپنا سینس آف ڈیسیجن میکنگ یہ ان کا اپنا نہیں ہوتا. یہ کیا کرتے ہیں، دوسروں کے جو اس پہ ہوتے ہیں کہ دوسرے جو ہے نا، جیسے ان کو کوئی گائیڈ کر رہا ہوتا ہے نا، تو وہ یہ کر لو تو وہ کر دیتے ہیں، یہ کر لو تو وہ ویسا کر لیتے ہیں. موب بھی اسی طرح ہی ہے، کراؤڈ ہی ہوتا ہے. یہ کراؤڈ بھی اچھا، یہ جو کراؤڈ ہوتا ہے نا، یہ گیدر ہوتا ہے اسپونٹینیسلی فار پروٹیسٹ، کسی بھی پروٹیسٹ کے لیے. یہ باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ ہوتا ہے. ریوٹ جو ہے نا، یہ اچانک سے نمودار ہوتا ہے، کوئی مطلب چند لوگ اکٹھے ہو گئے، انہوں نے پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیا. یہ پیسفل بھی ہو سکتا ہے، وائلنٹ بھی ہو سکتا ہے، بٹ ریوٹ ہمیشہ جو ہے وہ وائلنٹ ہوتا ہے، ڈسٹرکٹنگ ہوتا ہے، لا کی عدم موجود. آپ نے دیکھا کہ آزاد کشمیر میں 2 ویک پہلے جو حالات بنے ہیں وہ ریوٹ تھا، موب نہیں تھا. ٹھیک ہے. لوگوں کے حقوق، جیسے ہم تو مطلب پنجاب والے، ہم پورے بلوچستان کے جو ڈیفالٹر ہیں، جو بجلی کے بل نہیں دیتے، کے پی میں اتنے لوگ نہیں دیتے، ٹھیک ہے، سندھ میں کچھ ایریاز میں نہیں دیتے، تو پنجاب سب سے زیادہ، اور اس کے بعد سندھ کے جو ایریاز ہیں وہ بجلی کے بل دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پنجاب اور سندھ نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے کے پی کے بجلی کے بلوں کا. اور آپ میں سے جو کے پی اور بلوچستان سے ہیں ان سے انتہائی معذرت کے ساتھ، ہمارے بجلی کے بل ہمارے بجلی کی کنزمپشن سے 10 گنا زیادہ آتے ہیں. فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ. اب ہمارے پنجاب میں بجلی چوری کی جو پرسنٹیج ہے وہ میکسیمم 5 سے 10% ہے. کے پی اور بلوچستان میں 80% تک ہے کچھ ڈسٹرکٹس کے اندر. اب وہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ لا آرڈر وہاں پہ نہیں ہے، فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں ہم سے لیے جاتے. یہی حال پھر آزاد کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ہوا. ان کے بھی بجلی کے کوئی چلے شریف لوگ ہیں، دے دیتے ہیں، تو ان کو بجلی کے بل ریٹ بڑھا دیں. ہم دے رہے ہیں 45 روپے، 200 پلس یونٹ، 45 روپے کا ایک یونٹ. آزاد کشمیر میں اب انہوں نے اسٹرائک کی ہیں تو 4 روپے کے پتہ نہیں 4.5 روپے یونٹ پر یونٹ ان کو بجلی کا بل جو ہے نا وہ چارج ہوگا. اب ہمیں 45 روپے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے پلاننگ کے ساتھ یہ سب کچھ کیا.
ٹھیک ہے. انہوں نے وہ جو سیکورٹی کے آفیشل تھے ان کو بھی جو ہے وہ قتل کیا. یہ غلط بات ہے, نہیں کرنا چاہیے. اچھا, پراپرٹی کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے. آپ احتجاج جتنا مرضی کریں, اس کو ریوٹ کریں. موب جو ہے یہ وائلنٹ بھی ہو سکتا ہے, پیسفل بھی ہو سکتا ہے. یہ اچانک سے بچے اکٹھے ہو جائیں گے کہ جی کوئی ایشو بن گیا اسکول کے اندر, مثال کے طور پر کسی ٹیچر نے بچے کے ساتھ کوئی کو تھپڑ مارا, کوئی زیادتی کی, تو بچے اکٹھے ہو جاتے ہیں, اسٹرائک کرتے ہیں کہ جی ہم نے نہیں پڑھنا اس ٹیچر کے پاس. یہ موب ہے. اور یہی بچے جب کوئی مطلب یہ ہے کہ پلاننگ کے ساتھ آئیں اور ٹیچر کے ساتھ لڑنے لگ جائیں, ہوتا ہے کتنے ہم ایسے واقعات دیکھتے ہیں, یہ ریوٹ بن جائے. کلیکٹیو بیہیویئر یہ ہوتا ہے کہ آپ نا ایک لارج گروپ کے بیہیویئر کو ایز اے ہول دیکھتے ہیں. ایک ہے نا کہ کلاس میں 20 بچے ہیں تو آپ ایک بچے کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کا بیہیویئر کیسا ہے. ایک ہے کہ آپ پوری کلاس کے اوور آل بیہیویئر کو دیکھتے ہیں کہ پازیٹیو ہے, نیگیٹو ہے, نارمل ہے. اس کو کہتے ہیں کلیکٹیو بیہیویئر. اسپونٹینیس اینڈ ریلیٹیولی انسٹرکچرڈ بیہیویئر بائی اے لارج نمبر آف انڈیویجول ایکٹنگ ود آر بینگ انفلوئنسڈ بائی ادر انڈیویجول. یعنی پوری کلاس جو اپنی مرضی سے یا کسی دوسرے کو دیکھے. مثال کے طور پر ایسے ہو نا کہ ایک ٹیچر کلاس میں نہیں تھا, اس کے بچوں نے کہا چلیں جی استاد یعنی چھٹی کر لیتے ہیں, یا باہر بیٹھتے ہیں, کلاس سے باہر چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, گرمی ہے باہر چلے جاتے ہیں, ٹیچر نہیں ہے. اب جو دوسری کلاس ہے نا, انہوں نے ان کو دیکھا کہ وہ باہر جا رہے ہیں, ان کا ٹیچر بھی ان کو چلے ہم بھی باہر نکل جاتے ہیں, ہم بھی باہر درختوں کے نیچے جا کے بیٹھتے ہیں. یہ کلیکٹیو بیہیویئر کہلائے گا. اب یہاں پہ انہوں نے یہ انفلوئنس ہوئے دوسری کلاس سے, تو جو پہلی کلاس تھی یہ ان کا اپنا ایکٹ تھا, ٹھیک ہے. یہاں پہ دونوں باتیں کی گئی. جب ایک پوری کلاس کے بیہیویئر کو ہم دیکھیں گے تو یہ کلیکٹیو بیہیویئر کہا جاتا ہے. پگمیلین افیکٹ, اس کو سیلف فلفلنگ پروفیسی یا سیلف فلفلمنٹ پروفیسی فارمولا بھی کہا جاتا ہے. ہم نا لوگوں کہتے ہیں کہ یو کین ڈو, آپ کر سکتے ہو. سین کے انٹرویو ہو رہے تھے ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے, تو ایک فیمیل اسٹوڈنٹ تھی لائیو انٹرویو میں, بڑا اس نے اچھا انٹرویو دیا. میرے ساتھ فیمیل بھی تھیں انٹرویو لینے والی پینل میں, تو ہم نے اس کو نا بڑا اپریشیٹ کیا. اور میں نے کہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ انشاءاللہ اگر میرٹ ہوتے ہیں تو آپ جو ہے نا ٹاپ 3 میں آئیں گی, اور واقعی وہ بچی ڈیزرو کرتی ہے بندی. تو اب اس نے کہا کہ سر, اس نے نا انٹرویو ختم ہو گیا, اس کے بعد اس نے مجھے ایک میسج کیا کہ سر آپ کی جو بات ہے نا, میں پچھلے 3-4 دنوں سے کنفیوز تھی, جس سے پوچھی تھی یہ جو فلاں لمبی اس نے بات کی, کہ آپ کی جو بات ہے نا سر, اس نے مجھے اتنا انکریج کیا نا کہ میں جو ہے نا اب انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ کمر کس کے شروع ہو رہی ہوں. تو میں نے کہا آپ اگر اب تک آپ نے کوئی بریک لگائی ہے تو آپ نے اپنے ساتھ زیادتی کی ہے, اس کو بھی کور کریں اور جو آپ کا پلان تھا اس کو پورا کریں. انٹرویو دے کے آئیے, اس کا فوراً مجھے میسج آئے گا سر میرا انٹرویو بہت اچھا ہوا ہے, آگے قسمت کی بات ہے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, بٹ میں جو ہے نا مکمل مطمئن ہوں کہ جیسے انٹرویو ہونا چاہیے تھا میرا ویسے ہوا. اب اس ساری بات کے درمیان نا کوئی 7 سے 8 دن کا گیپ تھا جو میں نے اس کا موک انٹرویو لیا, جو اس کا اپنا ہوا. تو اب اس دوران اس نے کتنا پڑھا ہوگا, میکسیمم کتنا پڑھ لیا ہوگا, میرے خیال میں کورس بھی ایک دفعہ وہ نہیں دیکھ سکی ہوگی سارا, ٹھیک ہے. لیکن صرف اس کو ہم نے ایک انرجائزر دیا کہ بھائی آپ کر سکتی ہو, ٹھیک ہے. اس کو کہا جاتا ہے پگمیلین افیکٹ. اٹ از آلسو نون ایز سیلف فلفلنگ پروفیسی. از اے سائیکولوجیکل فینومینا where high expectation lead to improved performance or behavior and lower expectation lead to lower performance in individual. آپ کسی بچے سے زیادہ ایکسپیکٹ کریں گے تو وہ آپ کو اس کو اپریشیٹ کریں, اس کو وہ آپ کو زیادہ اچھا رزلٹ دے گا. جیسے میں نے آپ کو ایگزامپل دی, کسی کو آپ کہیں کہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے. انٹرویو دینے والے ایک نان مسلم تھے, میں نام نہیں لیتا, شاید سین سے بھی ہیں یہاں پہ لوگ, تو جانتا ہوں میں بھی ان کو کوئی. تو اگر میں انٹرویو پینل میں کسی میں بیٹھا ہوتا تو میں ان کو شاید 20 مارکس دیتا. ان کو میں نے بتایا کہ آپ کے اتنے مارکس ہی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن انہیں میں نے پھر ساتھ یہ کہا کہ یہ ایریاز اگر آپ کور کر لیں تو یہ 20 والا آپ کا 60-65 پہ جا سکتا ہے. تو لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ اس سے میری ایکسپیکٹیشن اتنی تھی کہ یہ میکسیمم جو ہے نا وہ 30 تک جا سکتا ہے, فیل ہی ہونا ہے اس نے. تو اچھا, اب یہ ہے ایکسپیکٹیشن. اب ایک طرف پازیٹیو تھی, ایک طرف نیگیٹو تھی, ایک طرف ہائر ایکسپیکٹیشن تھی, ایک طرف لوور تھی. اب یہی بات اگر آپ بچے سے کہیں نا کہ آپ کے بس کی بات نہیں, آپ تو نائل ہو, نکمے ہو, آپ کا جو باپ بھی یہاں سے پڑھ کے گیا وہ بھی ایسا تھا, بڑے بھائی ایسے تھے, تو اس کی پرفارمنس مزید کم ہو جائے گی, ٹھیک ہے. تو جس بچے کو آپ انکریج کرتے ہیں وہ آگے بڑھتا ہے, جس کو ڈسکریج کرتے ہیں وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. اس کو پگمیلین افیکٹ کہا جاتا ہے. یہ پازیٹیو اور نیگیٹو ہوتا ہے. پازیٹیو ہائر ایکسپیکٹیشن, اسٹوڈنٹ آپ کو اچھے رزلٹ دے گا.
کنورسلی نیگیٹو پگمیلین افیکٹ کیا ہے, آپ کی ایکسپیکٹیشن لو ہیں تو بچے کی پرفارمنس بھی پور ہوتی جائے گی. ڈراپ آؤٹ, آپ نے آج نیا تعلیمی سال شروع کیا, جیسے ہمارے یہاں پنجاب میں تعلیمی سال جو ہے وہ 1 اپریل سے سٹارٹ ہو کے 31 مارچ پہ اینڈ ہوتا ہے. تو 1 اپریل سے آپ نے تعلیمی سیشن سٹارٹ کیا, تو 1 مارچ سے لے کر 31 اپریل تک آپ کے پاس کتنے بچے اسکول میں داخل ہوئے, ٹھیک ہے, اور ان میں سے کتنے بچوں نے اسکول چھوڑ دیا. تو جو ٹوٹل داخل ہوئے ان میں سے جتنوں نے چھوڑا وہ آپ کا ڈراپ آؤٹ کہلاتے ہیں. وین اے اسٹوڈنٹ لیو اسکول پرماننٹلی بیفور کمپلیٹنگ ہز اکیڈیمک سیشن, ٹھیک ہے, اپریل میں ایڈمیشن لیا اور جناب والا جون میں آ کے چھوڑ دیے, اگست میں آ کے چھوڑ دیا, اس کو کہتے ہیں ڈراپ آؤٹ. اب اس میں کسی بچے کی اللہ پاک محفوظ رکھیں, سب کے بچوں کو ڈیتھ ہو جاتی ہے, ٹرانسفر ہو جاتا ہے کسی دوسرے اسکول میں, کوئی میڈیکل پرابلم ہو جاتا ہے, تو یہ بچے ڈراپ آؤٹ میں شمار نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, یہ شمار نہیں ہوتے ڈراپ آؤٹ میں. ڈراپ آؤٹ میں وہ شمار ہوتے ہیں جو اسکول کو پرماننٹلی چھوڑ جاتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں ویسے کتابوں میں یہ لکھا جاتا ہے کہ نہیں ہوتا, لیکن اسکول ریکارڈ کے اندر پھر اس کو ڈراپ آؤٹ لکھا جاتا ہے کہ یہ ڈراپ آؤٹ ہی ہے. اچھا, اب اس میں نا 2 باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں, 3 باتیں. انرولمنٹ ریٹ کیا ہوتا ہے, گراس انرولمنٹ ریٹ, اور نیٹ انرولمنٹ ریٹ کیا ہوتا ہے. آپ میں سے جو سیلری پرسن ہیں جن کی جاب ہے, ان میں سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ سیلری, گراس سیلری اور نیٹ سیلری کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شاباش, کوئی جلدی سے بتانا چاہے گا. سر گروس سیلریز وہ ہوتی ہیں جو ٹوٹل ہوتی ہے. نیٹ وہ ہوتی ہے سر جس میں آپ کا ٹیکس, جی پی فنڈ وغیرہ یہ چیز ڈیڈکٹ ہونے کے بعد جو نیٹ آپ کے اکاؤنٹ میں آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں انہوں نے جو بات بتائی ہے نا, کوئی ایگزامپل دینا, آپ کی اتنی سیلری ہے اور اس میں سے اتنی ڈیڈکشن ہوتی ہے, سمجھنے میں آسانی مجھے. شاباش. سر مطلب اگر کسی بندے کی سپوز جو ہے وہ 50,000 سیلری ہے, اب اس میں سے اس کا انکم ٹیکس اگر مطلب 6 لاکھ کا سلیب ہے اینول, مطلب اس اس کو کے اندر چھوڑیں, جو آپ بس فال کرے گا منتھلی بتائیں ٹوٹل. سر, اس میں یہ اس کا جی پی فنڈ کٹ کے اور اس کا انکم ٹیکس کٹ کے لیٹ سے 45 اس کو ملے گا. گروس اس کی زیادہ ہوگی لیکن نیٹ اس کی کم ہوگی, اس کو نیٹ 45 ہی اس کے اکاؤنٹ میں آ رہا ہوگا. یس, ٹھیک ہوگا, بالکل صحیح بتایا انہوں نے. اب اسی ایگزامپل کو میں بھی دوبارہ کوٹ کروں گا. گراس آپ کو کہتے ہیں, آپ کی کہتے ہیں مجموعی سیلری, مجموعی تعداد, مجموعی انرولمنٹ, ٹھیک ہے. گراس کیا ہوتی ہے؟ مجموعی ہوتی ہے. اور نیٹ کیا ہوتی ہے؟ جو اس میں ڈیڈکشن کے بعد جو آپ کو ملتی ہے. اب سب سے پہلے آپ نے دیکھا انرولمنٹ ریٹ کی ڈیفینیشن. انرولمنٹ ریٹ کیا ہوتا ہے؟ ریشو آف اسکول انرولمنٹ ٹو اسکول ایج پاپولیشن. اب یہ 2 چیزوں کی ڈویژن ہے آپس میں. اوپر ہے ڈیوائڈر کے اوپر ہے اسکول انرولمنٹ اور نیچے اسکول ایج پاپولیشن. اب اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک علاقے میں سپوز کر لیں جہاں پہ اسکول ہے وہاں پہ 100 بچے ٹوٹل وہاں پہ موجود ہیں. کتنے موجود ہیں؟ 100 بچے سپوز کر رہے ہیں موجود ہیں, اور ان 100 میں سے آپ کے پاس جو بچے پڑھنے آتے ہیں وہ آتے ہیں 85. وہ کتنے آتے ہیں؟ 85. تو انرولمنٹ ریٹ کیا ہو گیا بھائی؟ ٹھیک ہے, آپ کے جو بچے اسکول میں داخل ہیں ڈیوائڈڈ بائی ٹوٹل بچے جو اس ایریا میں اسکول پڑھنے کے قابل ہیں. اس کو کہتے ہیں انرولمنٹ ریٹ. اس کو کیا بولتے ہیں؟ انرولمنٹ ریٹ. 85 بچے حاضر ہیں اسکول میں ہیں, داخل ہیں, ٹوٹل کتنے موجود ہیں؟ 100. تو انرولمنٹ ریٹ کیا بن جائے گا؟ 85 ڈیوائڈڈ بائی 100. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کا انرولمنٹ ریٹ بن جائے گا. اب اس کی نا 2 ٹائپس ہوتی ہیں, گراس انرولمنٹ اینڈ نیٹ. یہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں ڈراپ آؤٹ میں, یہ بات چونکہ اسی سے ریلیونٹ ہے اس لیے. اب گراس انرولمنٹ ریٹ سے مراد یہ کہ آپ کا تعلیمی سال 1 اپریل سے سٹارٹ ہوا اور یہ چلتا رہا کب تک؟ 31 مارچ تک. اب 1 اپریل سے لے کر 31 مارچ تک جتنے بھی بچے داخل ہوئے, جتنے بھی ہوئے 100 تھے ٹوٹل, اور ہم کہہ رہے ہیں سپوز کہ اب جو ہے نا وہ ہم نے کوشش کی ہے 85 ہو گئے, وہ یہ دوبارہ ایگزامپل لے لیں, یا 90 آپ کر لیں, 90 بچے داخل ہو گئے, تو آپ کا گراس انرولمنٹ ریٹ جو ہے وہ کتنا ہے؟ ٹھیک ہے, ٹوٹل بچے جو آپ کے آئے ہیں وہ اوپر رکھیں گے, 90 ڈیوائڈڈ بائی 100 ملٹی پلائڈ بائی 100, تو آپ کا 90% گراس انرولمنٹ ریٹ آ جائے گا.
اب اس میں جو کوئی کسی کی ڈیتھ ہو گئی, کسی کا ٹرانسفر ہو گیا, کوئی اسکول چھوڑ گیا, وہ کسی کو مائنس نہیں کیا ہم نے یہ بتایا کہ اس سال اتنا داخلہ ہوا ہمارا. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ بچے اسکول لیو کر جاتے ہیں, ٹھیک ہے, کسی بھی وجہ سے وہ کر جاتے ہیں. تو GER جو ہے نا وہ ہوتی ہے کہ ٹوٹل اسٹوڈنٹ انرولڈ اینڈ ریٹین ان این اکیڈیمک ایئر. اب 1 اپریل سے 31 مارچ تک جو بچے داخل ہو کے موجود رہے, جو چھوڑ گئے وہ نا. اب سپوز کریں گے 10 بچے چھوڑ جاتے ہیں, کتنے 10 چھوڑ جاتے ہیں, تو ڈیوائڈیڈ بائی ٹوٹل اسکول ایج پاپولیشن. اب یہ اسکول ایج پاپولیشن سے مراد ہے کہ اس ایج کے بچے اس علاقے میں کتنے ہیں, اندازہ ہی ہوتا ہے یہ. تو یہ جو ہے نا, یہ سپوز کیا ہمیں تھا کہ یہ 100 ہے, تو 80 ڈیوائڈیڈ بائی 100 ملٹیپلائڈ بائی 100 جواب آ جائے گا 80%. تو آپ کی گراس جو ہے نا وہ 90 تھی, 90%, اور نیٹ کیا ہے 80%. وہ جو 10 ہیں وہ کدھر گئے, ڈراپ ہو گئے, ٹھیک ہے, اس کو ڈراپ آؤٹ کہا جاتا ہے. تو ریٹینشن کس کو کہتے ہیں, جو داخل بھی ہوئے اور جو ڈراپ نہ ہوئے وہ ریٹین ہوتے ہیں, جنہوں نے پورا تعلیمی سال مکمل کیا. انرول ہونا صرف داخلہ لینے کو کہتے ہیں, ریٹین رہنا پورا تعلیمی سال مکمل کرنا, ڈراپ ہو جانا داخلہ لے کے تعلیمی سال وہ اس کا امتحان دے کے ڈگری لیے بغیر جو ہے وہ اسکول چھوڑ دینا, یہ ڈراپ آؤٹ کہلاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اچھا سر, اس پہ ایک کوشچن, جی سر ایک کوشچن یہ تھا کہ سر لیکن جو گورنمنٹ سینسس لیتی ہے وہ تو اکتوبر کے مطلب لیتی ہے, اکتوبر کے اینڈ پہ جا کے دیکھتی ہے. سینسس اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, وہ تو ایک پنجاب میں ہی ہے نا, باقی صوبوں میں تو نہیں ہے. یہ اکیڈیمک سیشن کی بات ہوتی ہے, سینسس کی نہیں ہوتی یہاں پہ. وہ سینسس تو ہماری گورنمنٹ آف پنجاب کا ایک ہے نا کام, وہ بھی پڑھیں گے ہم مینجمنٹ کے چیپٹر میں جا کے. لیکن اس کے ساتھ ڈراپ آؤٹ کے ساتھ حکومت کا, ہماری حکومت نے فکس کیا ہوا ہے 31 اکتوبر کو, 31 اکتوبر کی ہم ڈیٹ. یہ سر کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ مطلب اس کو مطلب اکیڈیمک کے ساتھ نہیں لیکن ریلیٹ کرتے, وہ ہم دیکھیں گے کہ ہمارا ایک سینسس ایئر الگ سے ہے, گورنمنٹ آف پنجاب نے اسکول ایجوکیشن ایک سینسس ایئر کی بھی ایک ڈیوریشن دیا ہوا ہے, وہ ہم پڑھیں گے. تو اس کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے. یہ جو فارمولہ ہے اس کا نا وہ یہی رہے گا جو ہم پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, کتابوں میں بھی, تھیوریٹیکلی بھی, ہر جگہ پہ. بٹ وہ سینسس ایئر تھوڑا سا وہ ڈفرینٹ ہے, وہ پھر ہم دیکھ لیں گے. میں پھر بتاؤں گا جب ہم سینسس ایئر کو پڑھیں گے نا. باقی ایئر, فائنینشیل ایئر, فزیکل ایئر, اکیڈیمک ایئر, سینسس ایئر, یہ پڑھیں گے ڈفرینٹ ٹائپس آف ایئر, تو پھر اس میں دیکھیں گے. کالز آف ڈراپ آؤٹ, غربت کی وجہ سے بچے اسکول چھوڑ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ٹیچرز کم ہیں, بچے اسکول چھوڑ جاتے ہیں. اسکول کا انوائرمنٹ چائلڈ فرینڈلی یعنی کنڈوسیو نہیں ہے, بچے اسکول چھوڑ جائیں گے. انفراسٹرکچر, اتنی شدید گرمی ہے, ایک ہی کمرہ ہے, بچے گرمی میں بیٹھ نہیں سکتے, اسکول چھوڑ جائیں گے. اسکول بہت دور ہیں, سردی گرمی والدین کے لیے چھوڑنے جانا, بچوں کے لیے اکیلے جانا مشکل ہے, نہیں جا سکتے. دیہاتوں کی بات ہے, شہروں میں تو قریب ہوتے ہیں. کارپورل پنشمنٹ, ٹھیک ہے, کارپورل پنشمنٹ جو ہے وہ نہیں ہوتی, سوری ہوتی ہے. موٹیویشن کی کمی ہوتی ہے کہ ٹیچر جو ہے وہ بچوں کو موٹیویٹ نہیں کرتا, ٹھیک ہے. جسمانی سزا دینا, کارپورل پنشمنٹ. کارپورل پنشمنٹ کی وجہ سے بچے اسکول چھوڑ جاتے ہیں. موٹیویٹ نہیں کرتا ٹیچر بچوں کو. فیسلٹیز نہیں ہے, الٹریسی ہے, والدین پڑھے لکھے نہیں ہیں. ان امپلائمنٹ ہے, مزدوری نہیں ہے, تو بچوں کو لوگ جو ہے وہ چائلڈ لیبر پہ لگا دیتے ہیں. والدین کو اویئرنیس نہیں ہے ایجوکیشن کی. چائلڈ لیبر, چھوٹے بچوں کو ورک شاپ پہ مزدوری آرام سے مل جاتی ہے, ٹھیک ہے. وہاں پہ جو چائے کا ڈھابا ہے, وہاں پہ اگر کوئی بڑا بندہ رکھیں گے تو اس کو 20,000 مہینے کا دینا پڑے گا, 18,000, 15,000. چھوٹا بچہ رکھ لیتے ہیں, اس کو 8,000, 10,000, 6,000 دے دیتے ہیں, کام چل جاتا ہے. تو یہ ساری کی ساری ریزنز ہیں ڈراپ آؤٹ کی. ہاؤ کین وی ڈیکریز ڈراپ آؤٹ اینڈ ایبسینٹیزم, یہ دونوں کا ایک ہی جواب ہے. موٹیویٹ کریں پیرنٹس کو, ٹھیک ہے, وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں. چائلڈ رائٹ بیسڈ ایجوکیشن ہو, بچوں کی نیڈ انٹرسٹ کو اسکول میں پورا کیا جا رہا ہو. انکلوسیو ایجوکیشن ہو, یہ ہمارا جو سسٹم آف ایجوکیشن ہے وہ انکلوسیو ہونا چاہیے. سارے بچوں کو ایکول لرننگ اپرچونیٹیز ہم دیں, کوئی ڈسکریمنیشن نہ ہو, ذات کی, رنگ کی, نسل کی, مذہب کی, ٹھیک ہے, جسمانی یا ذہنی کسی پرابلم کی, کوئی ڈفرینسیشن نہ ہو. اسکول کا انوائرمنٹ اٹریکٹیو ہو. ٹیچنگ ٹیکنیکس ٹیچر کی ماڈرن کر دی جائیں, ٹھیک ہے. ایسے بچے جو نیڈی فیملیز سے ہیں تو ان کو فائنینشیل ایڈ دی جائے, یونیفارم, بکس, بیگس, یہ چیزیں دی جائیں. کارپورل پنشمنٹ پہ مکمل پابندی ہو. اسٹوڈنٹ کے ساتھ, ٹیچر کے ساتھ بہت اچھے اسٹرانگ ریلیشن شپ ہوں. اسپورٹس اور کو کریکولر ایکٹیویٹیز اسکول کے اندر آرگنائز کی جائیں.
ٹھیک ہے. چائلڈ سینٹرڈ پیڈاگوجیز ہوں, چائلڈ سینٹرڈ مطلب ٹیچنگ میتھڈولوجیز ہوں. اس کے بعد ہے چائلڈ لیبر. چائلڈ لیبر کس کو کہتے ہیں؟ یعنی چھوٹے بچوں کو چائلڈہڈ ایج کے اندر. ہمارے ہاں جو چائلڈہڈ, ہمارے ہاں نہیں یونیورسلی پوری دنیا میں جو سائیکالوجی ہے اس کے مطابق جو بچے کی ایج ہوتی ہے نا چائلڈہڈ, تو 3 سے لے کر 12 سال تک, ٹھیک ہے, 2 سال تک انفینٹ کا کہلاتا ہے بچہ. تو 3 سے 12 سال تک کی جو ایج ہے نا اس کو چائلڈہڈ کہا جاتا ہے. تو چائلڈ لیبر بیسیکلی کیا ہے کہ اس ایج میں بچوں کو ہم کیا کرتے ہیں, ہمارے ہاں جو کانسیپٹ ہے نا چائلڈ لیبر کا وہ یہ ہے کہ 5 سے 16 سال تک کے جو بچے ہیں نا, 18 سال ہے ہمارا, 16 سال نہیں ہے, آئی تھنک ایک مجھے پڑھنے دیں, نہیں 14 ہے, ٹھیک ہے. ہماری جو آفیشیل جو سیکنڈری اسکول کی ایج ہے آپ کو پتہ ہے وہ کتنی ہے, 14 سال تک کی ہے. 14 سال کی عمر اگر آپ کی ہے تو آپ کو 10ویں میں ایڈمیشن ملتا ہے, ادروائز نہیں ملتا. 13 سال تک کی ایج میں آپ کو یعنی آپ کی عمر 12 سال سے کم ہے تو آپ کو 9ویں جماعت میں ایڈمیشن نہیں ملتا. 13 سال ہے تو پھر ملتا ہے. تو 14 سال تک کی ایج کے بچوں کو آپ جو ہے وہ کسی بھی ورک شاپ کے اوپر, فیکٹری میں کسی شاپ پہ کام کرنے کی اجازت ہمارے ہاں بچوں کو نہیں ہے. یہ اس کو, اور اگر کوئی بچہ کر رہا ہوتا ہے وہاں پہ کام, یہ چائلڈ لیبر کہلاتی ہے. the work that deprives the children of their childhood, their potential and dignity, and that is harmful to the physical and mental development. یہ بچے کی جسمانی اور ذہنی ڈیولپمنٹ کے لیے بھی بڑا خطرناک ہے. یونائٹڈ نیشن نے 1990 کے اندر ایک کنونشن منعقد کروائی تھی, یونائٹڈ نیشن رائٹس کنونشن آن رائٹ آف چائلڈ. اس کو CRC کہا جاتا ہے, کنونشن آن رائٹ آف دا چائلڈ. یہ آگے بھی ہم پڑھیں گے دوبارہ 1990 میں. تو پاکستان بھی اس میں شامل تھا. اس کے 1 سال بعد پاکستان نے پاکستان چائلڈ لیبر پروہیبیشن ایکٹ 1991 کے اندر جو ہے وہ انیشیٹ کیا, اور پھر اس میں امینڈمنٹ ہوئی 6 اگست 2020 میں. اسی طرح ہمارا جو آرٹیکل 13 ہے یہ ہم نے پڑھا بھی ہے کہ no child under age 14 shall be engaged in labor or employment if found will be punished for 1 year imprisonment, 20,000 fine or both. کوئی شخص جو ہے کسی بھی بچے کو جو 14 سال جس کی ایج ہے یا اس سے کم ہے, اس سے زیادہ والوں کے لیے نہیں ہے, تو اس کو اگر وہ کسی ورک شاپ پہ اپنے پاس رکھے گا تو اس کو 1 سال کی قید, 20,000 جرمانہ یا دونوں ہو سکتے ہیں. ٹرونسی, جان بوجھ کے کلاس سے اسکول سے ایبسنٹ رہنا ٹرونسی کہلاتا ہے. اس کے بعد ہے کاگن کوآپریٹو لرننگ. ہم نے کوآپریٹو لرننگ, یہ کاگن کی ایک بک ہے, اسپینسر کاگن اور ان کے ساتھ کیا ہے مائیکل کاگن. تو ان کی یہ کتاب ہے کاگن کوآپریٹو لرننگ, اور ساتھ ساتھ ایک میتھڈ بھی ہے لرننگ کا. یہ آپ نے آلریڈی پڑھا ہوا بھی ہے کوآپریٹو لرننگ. تو کاگن نے بھی کانسیپٹ دیا کہ آپ کی انسٹرکشنل اسٹریٹجیز, ٹیچنگ میتھڈولوجیز اگر کوآپریٹو ہوں گی تو آپ کی کلاس روم اچھی مینیج ہوگی, ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر اسپینسر کاگن نے یہ انٹروڈیوس کروایا. اس کا فوکس کس چیز کے اوپر ہے, اسٹوڈنٹ کو آپ انگیج کریں, پازیٹیو انٹر ڈیپینڈنس ہو, ایک دوسرے کے اوپر بچے ڈیپینڈنٹ ہوں ایکٹیویٹیز کے درمیان. انڈیویجول اکاؤنٹیبلٹی, ہر ایک بچے کو کوآپریٹو لرننگ میں کچھ نہ کچھ ٹاسک ملتا ہے, تو وہ انڈیویجول بھی جو ہے وہ اپنا آنسر شیئر کر رہا ہوتا ہے. اس ماڈل سے کیا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ آپس میں گروپ کی شکل میں کام کرتے ہیں, ان کے گروپ گول لرننگ گولز اچیو ہوتے ہیں. کوآپریٹو اور کولیبریٹو لرننگ انوائرمنٹ ہوتا ہے جس سے کلاس کا جو ڈسپلن ہے وہ مینٹین رہتا ہے. تو یہ ایک بک بھی ہے اور ایک لرننگ ماڈل بھی ہے. اس کے بعد ڈوز اینڈ ڈونٹس ان کلاس روم. ٹریٹاک ول نے 2011 کے اندر ڈوز اور ڈونٹس انٹروڈیوس کروائے ہیں کلاس روم کے اندر کہ یہ چیزیں کرنی چاہیے, یہ نہیں کرنی چاہیے. ہم پہلے ڈوز پڑھ لیتے ہیں کہ کیا کیا کرنا چاہیے کلاس کے اندر. بچوں کو یہ بیسک انٹرونشن ہے, ٹھیک ہے. 80% آف دا اسٹوڈنٹ, یہ 80% کے لیے ہیں, ٹھیک ہے. 80% کے لیے یہ مینڈیٹری ہیں یہ چیزیں کہ یہ ان کو کرنا چاہیے. ٹیچر کو بھی بچوں کے لیے کرنا چاہیے. کریٹ انٹرسٹ ان کلاس روم لیسن اینڈ مٹیریل. بچوں کو کلاس کے اندر ان کا انٹرسٹ ڈیولپ کرے ایکٹیویٹیز کے تھرو, کویسچن آنسر کے تھرو, پروجیکٹ گروپ ورک کے تھرو, ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹ اسکل اور کلاس روم انسٹرکشن لیول, ان دونوں کے درمیان میچ ڈیولپ کرے, ٹھیک ہے. یعنی دونوں کو لنک کرے ایک دوسرے کے ساتھ. جو ایکٹیویٹیز وہ کروائے نا وہ بچے کے آبجیکٹیوز کے اکارڈنگ ہو, ٹھیک ہے, اور اس بچے کی اسکل کے اکارڈنگ, بچے کی اسکل پہ فوکس ہو کے بچے کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو کرے. ہوم اسکول پارٹنرشپ, ٹھیک ہے, پیرنٹس کے ساتھ کانٹیکٹ ہو ٹیچر کا, تو ہوم اسکول پارٹنرشپ یہ ڈیولپ کی جائے. ہوم ورک کو, اسکول ورک کو, ٹیچر پیرنٹ میٹنگ کو, ان کو آپس میں جو ہے نا اس پہ فوکس کیا جائے.
टीच स्टूडेंट द स्किल, बच्चों को स्किल सिखाए जाएं, बच्चों को क्या कराया जाए, स्किल सिखाए जाएं। एस्टैब्लिश प्रोसीजर फॉर टीचिंग एक्सपेक्टेड पॉजिटिव बिहेवियर, यानी बच्चों को नॉर्म्स बताए जाएं कि भाई आपसे ये एक्सपेक्टेशंस हैं, ये तुम्हारा बिहेवियर, अच्छे बिहेवियर पे ये रिवार्ड आपको मिल सकता है। तो ये प्रोसीजर भी इस्टेब्लिश करें, वही असर्टिव डिसिप्लिन वाली बात कि पहले वज़ा करें अपने कवानीन। एस्टैब्लिश अ सिस्टम ऑफ मॉनिटरिंग स्टूडेंट प्रोग्रेस एंड रिकॉर्ड कीपिंग, जब आप रूल्स बना लेते हैं तो उसको देखें कि वो रूल्स फॉलो भी हो रहे हैं, ठीक है, उसको मॉनिटर भी करें और उसका रिकॉर्ड भी रखें कि किस बच्चे ने, हमने पढ़ा था ना ब्रूटल रिकॉर्ड, वो यही होता है कि बच्चे के बिहेवियर का रिकॉर्ड लिखा जाता है, तो उसको रिकॉर्ड भी रखें। अच्छा, उसने कहा कि 10 से 20%, ये तो सारे बच्चों की 10 से 20% बच्चों को आपकी एडिशनल सपोर्ट चाहिए होती है। सेल्फ मैनेजमेंट प्रोग्राम, ठीक है, अब इसमें यानी बच्चों को खुद आगे बढ़ने के लिए प्रमोट करें कि अगर वो आपके वर्क से, मुझे याद है मैट्रिक में मेरे जो टीचर पढ़ाते थे ना केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, मैं उनसे आगे होता था एक चैप्टर, ठीक है, यानी वो जो पढ़ा, और मैं अपने टीचर्स को बताता था कि मैं यहाँ से यहाँ पढ़ रहा हूँ, उनके साथ भी चलता था और मैं एडवांस भी चलता था। तो ये होते हैं सेल्फ मैनेजमेंट प्रोग्राम कि आप बच्चे को अलाउ करें कि वो अगर अपने पेस से, अब आपकी क्लास में भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, जिन्होंने एक चैप्टर आपसे आगे वो चल रहे हैं, बगैर पढ़े उन्होंने वो किताब से देखना है, फिर मेरे से पूछनी है कोई बात, तो इसको कहते हैं सेल्फ मैनेजमेंट प्रोग्राम, तो ताकि वो फिर अपनी स्पीड से चलते रहें। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, जो बच्चों के दरमियान मसाइल हैं तो उसको फौरी तौर पर उस पर फोकस करे, टीचर सपोर्ट दे, मसले का हल निकाले। हमने 3 मेथड पढ़े थे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के भी लास्ट लेक्चर में। मेंटोरिंग प्रोग्राम, ठीक है, जहाँ पे उन बच्चों को एडिशन, मेंटोरिंग कहते हैं किसी को ट्रेन करना, ठीक है, इमीडिएट कोई मसला है आपका ना, तो उस पर आप मेंटोरिंग देते हैं, कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो उसको मेंटोर, आप टीचर को कहा जाता है, ट्रेनर को, तो उनको आप मेंटरिंग भी करते हैं। डेली चेक इन एंड चेक आउट प्रोसीजर, बच्चों के डेली जो है आने और जाने के सारे मामलात जो है ना, वो बच्चा कब आया, किस लेट आया, टाइम पे पहुंचा, कब गया, कैसे गया वगैरह, ये चीज़ें भी आप अंडर ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। ये सेकेंडरी लेवल हो गया। फिर टर्शियरी लेवल पे 5 से 10% स्टूडेंट, उसने कहा कि उनको इस तरह की दो, एस्टैब्लिश अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम, आप क्लास के अंदर कोई ऐसी टीम बना दें जो प्रॉब्लम बच्चों के सॉल्व करे, ठीक है। डेवलप फंक्शन बेस्ड इंटरवेंशन, तो ऐसी आप वहाँ पे टेक्निक्स या मेथडोलॉजीज अप्रूव करें या डिज़ाइन करें और इम्प्लीमेंट करें जो प्रैक्टिकल नेचर की हों, जिनका कोई काम भी हो, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम बना रहे हैं तो बच्चों की कोई बना रहे हैं, ठीक है। इसी तरह आप बच्चों की कोई उनके लिए कोई एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करें तो उनके लिए कोई ग्रुपिंग कर रहे हैं बच्चों की, ठीक है, तो उस ग्रुपिंग को चेंज कर रहे हैं बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग, तो ये फंक्शन बेस्ड इंटरवेंशन हो जाएंगे। तो ये डूज़ हैं जो क्लास में करने हैं, डोंट्स क्या हैं जो नहीं करने हैं, यूज़ वेग रूल्स, मुबहम रूल्स जो है, अनक्लियर इम्प्लिसिट रूल्स ना हो, एक्सप्लिसिट हो, वाज़ेह रूल हो, आधी अधूरी बातें ना हो, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को इग्नोर करना गलत है, क्लास के अंदर नहीं करना चाहिए। बुलिंग, आवाज़ें कसना, एक दूसरे को तंग करना बच्चों का, इस पे टीचर को फोकस करना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। रूल्स दैट यू आर अनविलिंग टू इन्फोर्स, वो रूल जो आप खुद नहीं इम्प्लीमेंट करना चाहते बच्चों के ऊपर, वो आप जो बनाए ही ना, ठीक है। इग्नोर स्टूडेंट बिहेवियर एंड वायलेट स्कूल और क्लासरूम रूल्स, बच्चों के बिहेवियर को और जो क्लास या स्कूल के उन्होंने कोई डिसिप्लिन को वायलेट किया, आप उसको इग्नोर करें, ये भी नहीं करना चाहिए। एम्बिगुअस ट्रीटमेंट नहीं होनी चाहिए किसी भी मिस बिहेवियर की, क्लियर कट आप उसे कहें कि आपको इस गलती की वजह से आपको क्लास से बाहर हमने निकाल रहे हैं, ठीक है। तो एम्बिगुअस ट्रीटमेंट नहीं होनी चाहिए, क्लियर हो। कॉर्पोरल पनिशमेंट ये नहीं होनी चाहिए क्लास के अंदर, और सस्पेंशन ना हो, जब जहाँ तक मुमकिन हो एक बच्चे को स्टॉक ऑफ ना किया जाए, बाकी जो सज़ाएँ हों वो कर ली जाएँ। सॉल्व स्टूडेंट सीरियस प्रॉब्लम्स अलोन विदाउट कंसल्टिंग अदर कोलीग्स, बच्चों के प्रॉब्लम्स को इंडिविजुअल बेसिस पे सॉल्व करना दूसरों को इन्वॉल्व किए बगैर, ये भी नहीं है, क्योंकि हर टीचर के अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो उनको भी मशवरे में शामिल किया जाना चाहिए। डूज और डोंट्स इन क्लासरूम थे जी। इसके बाद जो है अगला हमारा टॉपिक है बुलिंग, हमने अभी पढ़ा है। ऐसी सिचुएशन जिसमें एक बच्चा या जब बच्चों का कोई ग्रुप, ठीक है, वो पावर या इन्फ्लुएंस यूज़ करके किसी एक टारगेट बच्चे पे उसको हार्म करे, फिज़िकली, वर्बली, सोशली, मेंटली, किसी तरह उसकी इंसल्ट करे, टीज़ करे, अब्यूज़ करे, वर्बली गालियाँ दे, ह्यूमिलिएट करे, हरास करे, ये बुलिंग कहलाता है। जैसे ये नीचे इमेज में भी नज़र आ रहा है आपको,
ٹھیک ہے، کسی کے بالوں کا رنگ، کسی کے آنکھوں کا رنگ، کسی کے دانت، کسی کا جو کمپلیکشن ہے، کلر ہے، اس کی بیس پہ، کاسٹ، کریڈ، ریلیجن کی بیس پہ تنگ کرنا، یہ سارے کا سارا بلینگ کہلاتا ہے. اب اس میں ایک ہوتا ہے وکٹم، جس کو نشانہ بنایا جاتا ہے، جو ٹارگٹ ہوتا ہے. مائک آف رکھیں اپنے. بلی کون ہوتا ہے؟ جو محمد علی خان صاحب مہربانی فرمائیں جناب. محمد علی خان صاحب احسان ہوگا بھائی جان آپ کا، مائک آف رکھیں اپنے. اچھا، وکٹم جو شکار ہو رہا ہے، بلی جو دوسرے کو مذاق بنا رہا ہے، جو تنگ کرنے والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور تیسرے نمبر پہ کون ہے؟ کریو، جو وٹنس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وٹنس جو ہوتے ہیں وہ کریو کہلاتے ہیں، جو باقی بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تنگ نہیں کر رہے ہوتے، اس ایکٹیویٹی میں انوالو نہیں ہوتے، بٹ یہ کریو کہلاتے ہیں. اس کے بعد ٹائپس آف بلینگ، دو اس کی ٹائپس ہیں، ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ بلینگ. ڈائریکٹ کیا ہے؟ وربل یا فزیکل ایگریشن یوز کر کے ڈائریکٹلی کسی بچے کو ہارم کرنا. ٹھیک ہے، گالی دے دینا، دھکا دے دینا، یہ ڈائریکٹ بلینگ کہلائے گا. انڈائریکٹ بلینگ کیا ہے؟ کہ اس بچے کو آپ جو ہے وہ اپنے کسی گروپ کے اندر شامل نہ کریں جان بوجھ کے. ٹھیک ہے، اس کی ریپوٹیشن کو خراب کرنے کے لیے، اس کے سٹیٹس کو خراب کرنے کے لیے اس کے خلاف سازشیں کرتے ہیں آپ، تو یہ انڈائریکٹ بلینگ کہلاتی. انوالو پرپسفل ایکشن دیٹ لیڈ ٹو سوشل ایکسکلوژن، ڈیمیج ٹو اسٹوڈنٹ اسٹیٹس، ریپوٹیشن. ٹھیک ہے، اس طرح کی چیزیں. ایک ہے ڈائریکٹ آپ کرتے ہیں، ایک ہے کہ آپ سامنے نہیں آتے اور انڈائریکٹلی اس کو جو ہے وہ اس طرح گروپ سے باہر نکال دینا یا گروپوں میں شامل نہ کرنا، اکیلا رہ جائے گا وہ بچہ. پریونٹنگ بلینگ کیسے ہم کریں گے؟ انکلوسیو ایجوکیشن، ہم اس کو پروموٹ کریں، ریسپیکٹ، ٹھیک ہے، ایکسیپٹنس، اس کو پروموٹ کریں، چائلڈ فرینڈلی ایٹماسفیئر، پیس ایجوکیشن کو پروموٹ کریں. کانفلکٹ جو بھی ہیں ان کو فوری طور پر ٹیچر ریزالو کرے. ٹھیک ہے، اور کلیئر ایکسپیکٹیشن ہو کہ بھائی جو بچہ اس طرح کرے گا اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیچر مانیٹر کرے کلاس کی، پوری کلاس کو اس طرح کا اگر کوئی بچہ کر رہا ہے. رولز اینڈ روٹین ان دا کلاس روم. رولز کیا ہوتے ہیں؟ رولز واضح اسٹیٹمنٹ ہوتی ہیں جو بتاتی ہیں کہ آپ کا اس طرح کا بیہیویئر ایکسیپٹڈ ہے، یہ آپ کی باؤنڈریز ہیں، ان باؤنڈریز سے آپ باہر نہیں نکل سکتے. ان کے اندر رہیں گے تو آپ خود بھی سیف رہیں گے، ریسپیکٹفل رہیں گے، ہمارا انوائرمنٹ بھی سیف رہے گا. یہ رولز کہلاتے ہیں. ایکسپلسٹ اسٹیٹمنٹ، واضح آپ کی اسٹیٹمنٹس that outline expected behavior and action in the classroom. Purpose and rules set clear boundaries and standards of conduct to create a safe and respectful environment. تو وہ تمام پرپز جو کہ آپ کی کلیئر باؤنڈریز بتاتی ہیں کہ یہ آپ کے بیہیویئر کے جو باؤنڈریز ہیں، اس کے اندر جو اسٹینڈرڈائز آپ کا ایکشن، آپ کے کنڈکٹ ہے وہ ایکسیپٹیبل ہوتا ہے، یہ رول کہلاتا ہے. مثال کے طور پر یہ کچھ رولز ہیں کہ جب آپ سوال کریں تو آپ ہینڈ ریز کریں، جب کوئی دوسرا بات کر رہا ہو تو اس کی بات کو توجہ سے سنیں، اس کی بات ختم ہو جائے تو پھر سوال کریں. ٹھیک ہے، دوسروں کے بارے میں کائنڈنیس، ریسپیکٹ جو ہے وہ اس کو مینٹین رکھیں. کسی نے اگر آپ کی بات سے ایگری نہیں کیا تو آپ کو بھی رائٹ ہے آپ اس کی بات سے ایگری نہ کریں، جیسے اس نے نہیں کیا تو اس پہ غصہ کرنا یہ کوئی تک نہیں بنتا. فالو دا ڈائریکشن فرام ٹیچر پرومپٹلی. ٹیچر جو بھی بات بتا رہا ہے اس کو جو ہے وہ فوری طور پر اس کو فالو کرنا. ٹھیک ہے، لینگویج ٹون اپروپریٹ یوز کرنا، آفینسو ہارٹفل ورڈ یوز نہ کرنا، یہ رولز ہیں. ٹھیک ہے، ان ٹائم آپ کلاس میں انٹر ہوں، اپنے اسائنمنٹ کو، ہوم ورک کو ان ٹائم کمپلیٹ کریں. چوئنگ گم یا کوئی چیز کلاس یا لیکچر کے دوران کھانا یہ جو ہے وہ پروہیبٹڈ ہے. یہ رولز ہوتے ہیں کلاس کے. اب روٹین کیا ہے کہ ہماری کلاس کیسے چلتی ہے؟ جیسے ٹیچر صبح روٹینز، اسٹیبلش پروسیجر یا سیکوینس آف ایکٹیویٹیز یا ورک کو کہا جاتا ہے. سیکوینس آف ایکٹیویٹیز، سیکوینس آف ورک جو اسٹیبلشڈ ہوتا ہے وہی ریپیٹڈلی چل رہا ہوتا ہے، اس کو روٹین کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب جیسے مثال کے طور پر مارننگ روٹین ہماری کیا ہے؟ ٹیچر آتا ہے، اٹینڈنس، ٹھیک ہے، اٹینڈنس لیتا ہے، ہوم ورک چیک کرتا ہے، اس کے بعد اگلا لیکچر پڑھاتا ہے، یا لیکچر پڑھا دیتا ہے، اٹینڈنس چیک کرتا ہے، لیکچر پڑھاتا ہے، اس کے بعد ہوم ورک چیک کرتا ہے، اگلا ہوم ورک دیتا ہے. یہ روٹین ہے، یہ مختلف ہو سکتی ہیں. اٹینڈنس کی روٹین ہوتی ہے، لنچ اور پریئر بریکس ہوتی ہیں، مٹیریل مینجمنٹ ہے، گروپ ورک کی روٹین ہے، اینڈ آف ڈے روٹین ہے، کلاس ورک اور ہوم ورک کی روٹین ہے، جیسے میں نے بتائی ہیں ابھی کچھ آپ کو. تو یہ مختلف روٹینز ہوتی ہیں کلاس کے اندر.
لرننگ انوائرمنٹ کس کو کہتے ہیں؟ ایسی جگہ جہاں پہ کوئی بچہ کوئی چیز سیکھ رہا ہوتا ہے، لرننگ انوائرمنٹ کہلاتا ہے وہ. یہ فزیکل ہو سکتا ہے، سوشل ایموشنل ہو سکتا ہے، سیف انٹریکٹیو کنڈوسیو ہو سکتا ہے، ایکٹیو پیسیو ہو سکتا ہے. لرننگ انوائرمنٹ از اے ان کلاس روم، چونکہ ہم بعد مینجمنٹ پڑھ رہے ہیں تو کلاس روم میں لرننگ انوائرمنٹ سے مراد وہ فزیکل، سوشل، سائیکالوجیکل کنڈیشن جو انفلوئنس کرتی ہے بچے کی اوور آل سوشل، کوگنیٹیو، ایموشنل ڈیولپمنٹ پہ. ٹھیک ہے، یعنی وہ ایریا جہاں پہ کوئی ٹیچنگ لرننگ پروسیس ہو رہا ہوتا ہے وہ لرننگ انوائرمنٹ کہلاتا ہے. اب یہ ایکٹیو ہو سکتا ہے، پیسیو ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، لرننگ انوائرمنٹ سے کیا مراد ہے؟ وہ کنڈیشنز جہاں پہ بچے کی فزیکل، وہ تین بے شک آپ لرننگ ڈومین کو یاد، کوگنیٹیو، افیکٹیو اور سائیکو موٹر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. وہ کنڈیشن جہاں پہ بچے کی یہ تین طرح کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے لرننگ انوائرمنٹ کہلاتی ہے. یہ ایکٹیو اور پیسیو ہو سکتا ہے. ایکٹیو پیسیو کا آپ کو پتہ ہے سب کو اچھی طرح سے. تو آپ دیکھیں یہاں پہ لاسٹ سلائڈ ہے کنڈوسیو لرننگ انوائرمنٹ، چائلڈ فرینڈلی لرننگ انوائرمنٹ. یہ اکوپڈ انوائرمنٹ اس طرح کا، وہ مطلب ساری ضروریات کی چیزیں، بچے کی لرننگ کی چیزیں ساری کی ساری اویلیبل ہوں، اور بچہ اس میں ایکٹیولی، خوشی سے، انٹرسٹ سے، ٹھیک ہے، اس کے اندر انگیج، انوالو ہو. اس کو کنڈوسیو لرننگ انوائرمنٹ کہا جاتا ہے. تو چائلڈ فرینڈلی انوائرمنٹ، ٹھیک ہے، ایسی سیٹنگ جس میں ٹیچنگ لرننگ جو ہے وہ کیا ہو، پازیٹیو ہو. ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹ موٹیویشن فیل کریں، انگیجڈ ہوں، امپاورڈ فیل کریں بچے. ٹھیک ہے، تو ایسا انوائرمنٹ کنڈوسیو لرننگ انوائرمنٹ کہلاتا ہے، یعنی بچے کی نیڈ انٹرسٹ کے اکارڈنگ. اس سے ایبسینٹیزم کنٹرول ہوتا ہے، بچے کا جو بیہیویئر ہوتا ہے انڈیزائریبل وہ بھی کنٹرول ہوتا ہے، اور بچے انٹرسٹ ڈیولپ کرتے ہیں. چائلڈ فرینڈلی ایٹماسفیئر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، انکلوسیو انوائرمنٹ ہوتا ہے، پازیٹیو ہوتا ہے، بولنگ، کارپورل پنشمنٹ اس میں نہیں ہوتی. کلاس روم اس طرح اکوپڈ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، کمفرٹیبل سیٹنگ ہوتی ہے، پراپر جو ہے جیسے یہ نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، پراپر لائٹنگ ہوگی، آرگنائزڈ ہوں گی ساری چیزیں، ٹیچنگ مٹیریل آرگنائزڈ ہوں گے. ٹھیک ہے، بیہیویئر ایکسپیکٹیشنز کلیئر ہوں گی، انٹریکٹیو لیسن ہوں گے، بچے اور ٹیچر مل کے کام کر رہے ہوں گے، اور فیڈ بیک کنسٹرکٹیو ہوگا. کوئی بچہ غلطی کرے گا تو اس کو اس کی اصلاح بہتر انداز میں کرائی جائے گی. اس کو چائلڈ فرینڈلی انوائرمنٹ بھی کہا جاتا ہے. تو ہمارے وہ تمام اسٹوڈنٹ جو ٹی جی ٹی کی تیاری کر رہے ہیں یا پھر ایس ایس ٹی کی تیاری کر رہے ہیں، سوری ایس ایس ٹی کے تو سارے سلیبس ہے، ٹی جی ٹی اور لیکچر کی کر رہے ہیں. تو بھائی آپ کے جو لیکچرر والے ہیں نا، جو میرا لیکچر لائیو یا ریکارڈنگ سن رہے ہیں، تو آپ کے جو ٹوٹل چیپٹر ہیں ایف پی ایس سی کے، اس میں وہ ایک بلوم ٹیکسانومی اور ایجوکیشنل ایویلویشن ہے، وہ دونوں آپ پڑھ چکے ہیں آلریڈی. تیسرا آپ کا یہ ہے جو آج مکمل ہو گیا. چوتھا چیپٹر چونکہ ہم لائیو لیسن اس پہ لے چکے ہیں لیکچر، تو آپ کو ان کی ریکارڈنگ پرووائڈ کر دی جائیں گی. ٹھیک ہے، باقی رہ گئی بات ٹی جی ٹی کی. ٹی جی ٹی کے 2 لیکچر ابھی ہم نے مزید پڑھنے ہیں. ایک آپ ایجوکیشنل سائیکالوجی آپ کو لائیو پڑھائی جائے گی. 3 آپ نے بھی پڑھ لی ہیں، بلوم ٹیکسانومی اسیسمنٹ کے اندر ہی موجود تھا. ایویلویشن والا چیپٹر آپ نے پڑھ لیا، بلوم ٹیکسانومی پڑھ لیا، کلاس روم مینجمنٹ پڑھ لیا. اگلا ہے آپ کا جی ایجوکیشنل سائیکالوجی، جو ہم انشاءاللہ کل سے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ ٹی جی ٹی کے 2 چیپٹر رہ جائیں گے. اس جو اگلا چیپٹر ہم پڑھیں گے اس کے بعد ایک رہ جائے گا گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ، اور ایک ہے ٹیچنگ انسٹرکشنل پلاننگ اینڈ ٹیچنگ میتھڈالوجیز. تو وہ بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ان کی ریکارڈنگ کے تھرو آپ کو کورس مکمل کروا دیں گے. تو جی جو ایس ایس ٹی ہیڈ ماسٹر ہیڈ مسٹریس والے ہیں وہ تو ایسے ہی چلتے رہیں جیسے چل رہے ہیں. کسی کا کوئی کویسچن جی؟